السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب الرخصۃ فی ترک الذکر فی الرکوع۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ رکوع میں ذکر کو ترک کرنا اس کی رخصت ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1053۔ عن رفاعة بن رافع وكان بدريا۔ سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بدری صحابی تھے۔ قال فرماتے ہیں، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجل المسجد۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ فصلى ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرمقه ولا يشعر۔ اس آدمی نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے یرمقہ دیکھ رہے تھے۔ ینظر الیہ کے معنوں میں ہے، یرمقہ اس کو دیکھ رہے تھے، ولا یشعر اس آدمی کو اس بات کا شعور نہیں تھا، یعنی اس آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ثم انصرف فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ۔ ثم انصرف پھر وہ پھر گیا، یعنی اس نے سلام پھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بس آپ کے اوپر اس نے سلام کیا۔ فرد علیہ السلام، بس آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ ثم قال ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ، بس نماز پڑھو، بلا شبہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ قال، اس آدمی نے کہا کہ لا ادری فی الثانیۃ او الثالثۃ قال۔ راوی کہتے ہیں، سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا ادری میں نہیں جانتا، فی الثانیۃ او فی الثالثۃ قال کہ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ میں اس نے کہا، یعنی یا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 2 مرتبہ واپس بھیجا یا 3 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ جب اس کو واپس بھیجنا چاہا تو اس آدمی نے کہا، والذی انزل علیک الکتاب، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کے اوپر کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ لقد جہدت، آپ کے یہاں جہدت لکھا ہوا ہے یا جہدت؟ جیم پر زبر ہے یا پیش ہے؟ لقد جہدت، اگر جیم کے اوپر زبر ہو تو معروف کا صیغہ ہوگا لقد جہدت، تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے اپنی انتہائی کوشش کر لی، میں نے اپنی انتہائی کوشش کر لی، جہدت۔ اور اگر جہدت ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں تھک گیا ہوں۔ اگر مجہول پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مجھے تھکاوٹ پہنچی ہے، یعنی میں تھک گیا ہوں۔ لقد جہدت آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، میں نے جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح پوری نماز میں نے پڑھ لی ہے، پوری کوشش کر لی ہے۔ یا یہ کہ آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر نماز دہراؤں تو میں تھک گیا ہوں۔ فعلمنی وارنی، بس آپ مجھے سکھائیں اور مجھے دکھائیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اردت الصلاۃ فتوضأ فاحسن الوضوء، جب تو نماز کا ارادہ کرو بس تم رکوع کرو، بس تم وضو کرو، فاحسن الوضوء بس اچھے طریقے سے وضو کرو۔ ثم قم فاستقبل القبلۃ، پھر کھڑے ہو جاؤ، بس اپنا رخ قبلے کی طرف کرو۔ ثم کبر، تم مقرا، پھر تم تکبیر کہو، ثم مقرا، پھر تم قرات کرو۔ ثم برکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع کی حالت میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رکوع کے اندر اطمینان سکھایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رکوع میں اطمینان کرنے کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ رکوع میں جانے کے بعد تم نے تسبیح بھی بیان کرنی ہے۔ یہاں سے امام نسائی رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو یہ تو فرمایا کہ تم جا کر رکوع کرو، لیکن اس سے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع میں جا کر تم نے تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ بہرحال یہ امام نسائی رحمہ اللہ کا اپنا اجتہاد ہے، یہ امام نسائی رحمہ اللہ کا اپنا اجتہاد ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں ان تمام واجب چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس کی نماز کے اندر جو کمی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمی کی طرف نشاندہی فرمائی۔ اور وہ کمی کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کو بار بار نماز پڑھنے کا حکم دے رہے تھے تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیا کمی تھی اس کی نماز میں؟ اطمینان نہیں تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
حدیث کا نمبر ہے 1053، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے صرف اس چیز کی طرف نشاندہی فرمائی اور کچھ خاص باتیں بتائیں، وگرنہ اس میں پوری نماز کا طریقہ کار نہیں بتایا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آگے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو رکوع کرنے کا حکم دیا اور رکوع میں اطمینان کا حکم دیا، ثم ارفع، پھر فرمایا کہ تم اٹھو، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم برابر ہو جاؤ کھڑے ہونے کی حالت میں، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ سجدے کی حالت میں، ثم ارفع حتی تطمئن قاعدا، پھر تم اٹھاؤ اپنے سر کو، حتی تطمئن قاعدا، یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ بیٹھنے کی حالت میں، تم وسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ سجدے کی حالت میں۔ فَإِذَا سَمِعْتَ ذَلِكَ، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اتحیات، اس روایت کے اندر التحیات کا بھی ذکر نہیں ہے، قاعدہ کا ذکر نہیں ہے۔ فَإِذَا سَمِعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، بس جب تم نے یہ کر لیا، جب یہ تم کر چکے، یعنی اس طریقے سے تم نے نماز ادا کر لی، تو تحقیق تم نے اپنی نماز پوری کر لی۔ وَمَن تَقَصْتَ من ذالک، اور جو تم نے ان میں سے کمی کی، یعنی اوپر جو باتیں تمہیں بتائی گئیں، ومن تقصت، اور جو تم نے کمی کی، من ذالک، ان باتوں میں سے جو باتیں تمہیں بتائی گئیں، فانما تنقصه من صلاتک، بلا شبہ تم اپنی نماز میں سے اس کو کم کرو گے۔ لیکن اگر ایک چیز جس طرح اطمینان ہے، اگر یہ چیز رہ جائے، اطمینان کے بغیر نماز ہو، تو وہ نماز ہی نہیں ہے، تو نماز کے اندر اطمینان بھی واجب ہے۔ تو بہرحال یہ ہے امام نسائی رحمہ اللہ کا اپنا اجتہاد ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا تسبیح کے بارے میں کہ اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس تسبیح کو اپنے رکوع میں کرو، یعنی سبحان ربی العظیم۔ تو بہرحال یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ حدیث کے ظاہر سے امام نسائی رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ تو مانا یہ کہ صرف رکوع کرنا ہی واجب نہیں ہے، بلکہ رکوع کے اندر تسبیح کرنا بھی واجب ہے۔ چیٹ فور اے ون، عمومی حالت کا ذکر ہے اور اطمینان کا، صحیح۔ اگلا باب ہے باب الامر باتمام الرکوع، حدیث کا نمبر ہے 1054۔ یہ باب ہے کہ حکم ہے رکوع مکمل کرنے کا، رکوع کو مکمل کرنے کا حکم ہے۔ عن قتادة قال سمعت انسا يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اتم الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے کو مکمل کرو، رکوع اور سجدہ مکمل کرو۔ اذا رکعتم وسجدتم، جب تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، رکوع اور سجدہ مکمل کرنا۔ رکوع کے بارے میں ہمارا یہ باب چل رہا ہے، تو رکوع میں جیسا کہ پیچھے گزر چکا کہ اتمام، رکوع کے اندر اتمام، رکوع کو مکمل کرنا، اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ مثلا یہ کہ اعتدال ہو، انسان بالکل سیدھا ہو جائے، اس کے بازو سیدھے ہوں، کمر سیدھی ہو، پیٹھ سیدھی ہو، اور اسی طرح اتمام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اطمینان ہو، اعتدال، اور دوسرے نمبر پر اطمینان۔ اطمینان کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو چیز ضروری ہے وہ ہے تسبیح، اور تسبیح جو بیان کریں گے تو کم از کم تسبیح جو ایک مرتبہ ہے، اور اگر کوئی شخص رکوع کو یعنی اکمال کی حد تک تسبیح کرنا چاہتا ہے، کمال کی حد تک، تو کم از کم کمال جو ہوتا ہے وہ کتنے میں ہوتا ہے؟ 3 میں، تو کم از کم 3 مرتبہ تسبیح بیان کرے۔ تو یہ چیزیں رکوع میں ضروری ہیں، یعنی پشت کا سیدھا ہونا، اور ہاتھوں کا سیدھا ہونا، ہتھیلیوں کا گھٹنوں پر ہونا اور انگلیوں کا ان سے نیچے ہونا، ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا ہوا ہونا اور ہاتھوں کے ذریعے سے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہونا، یہ، اور اسی طرح اتمام کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اطمینان ہو اور تسبیح ہو۔ باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع، یہ باب ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا۔ آپ پڑھے کوئی حدیث اگر بائک چل رہا ہے تو۔ عن علقمة بن وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، هكذا وأشار قيس إلى نحو الأذنين۔ علقمہ بن وائل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کو ایک حدیث بیان کی۔ ان کے والد نے فرمایا، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے، کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ یرفع یدی،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فرأیتہ، بس میں نے آپ کو دیکھا، یرفع یدیہ اذا استفتح الصلاۃ واذا رکع، آپ ہاتھوں کو اٹھاتے جب نماز کو شروع کرتے اور جب رکوع کرتے. یہاں سے استدلال ہے واذا رکع سے، اور یہیں سے باب سے تعلق ہے کہ رکوع کرتے وقت اور اسی طرح رکوع سے واذا رکع نہیں، بلکہ یہاں پر باب جو ہے وہ رفع الیدین عند رفع من الرکوع ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا. یہاں پر حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے آپ کو دیکھا کہ یرفع یدیہ اذا استفتح الصلاۃ، جب نماز سے آغاز کرتے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، واذا رکع، اور جب رکوع کرتے. آگے سے استدلال ہے واذا قال، اور جب فرماتے، یعنی جب نماز آغاز کرتے ہاتھوں کو بلند کرتے، جب رکوع کرتے ہاتھوں کو بلند کرتے، واذا، اور جب فرماتے سمی اللہ لمن حمدہ، تو اس وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے. عطف کے ذریعے سے ان تینوں مقامات کا ذکر کیا. ہاکذا، اس طرح رفع الیدین کرتے. واشار قیس الی نحو الاذنین، اور قیس رحمہ اللہ جو حدیث کے راوی ہیں، قیس بن سلیم، انہوں نے کانوں کی طرف اشارہ کیا. تو حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح الاسناد حدیث ہے، اور رفع الیدین کرنا اس بارے میں پیچھے کافی تفصیل سے گفتگو گزر چکی ہے. اگلی حدیث پڑھیے. باب رفع اليدين حذو فروع الأذنين عند الرفع من الركوع. عن مالك بن حويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. باب رفع الیدین حذو فروع الاذنین عند الرفع من الرکوع. یہ باب ہے اس بیان میں کہ ہاتھوں کو اٹھانا حذو برابر فروع الاذنین دونوں کانوں کی لو کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا عند الرفع من الرکوع، رکوع سے اٹھتے ہوئے. جب ہم نے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنے کے بارے میں حدیث پڑھ لی، تو رفع الیدین جو رکوع سے اٹھتے ہوئے کرنا ہے، تو ہاتھوں کو کہاں تک لے جانا ہے، یہ باب اس بیان میں ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کی طلوع تک لے جانا ہے. تو رفع الیدین چاہے نماز کے آغاز میں ہو، یا رکوع میں جاتے ہوئے، یا رکوع سے اٹھتے ہوئے، یا دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے، تو ان تمام صورتوں میں جو رفع الیدین ہے، تو ان میں سے کوئی بھی رفع الیدین کسی کیفیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام رفع الیدین میں ان تمام حالتوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ حدیث کانوں کی لو کے برابر ہاتھوں کو اٹھانے کے بارے میں ہے. صحیح. سمی اللہ لمن حمدہ کے وقت، یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے فوراً بعد رفع الیدین، رکوع سے سر اٹھانے کے فوراً بعد، یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تو رکوع سے اٹھتے ہوئے کمر کو سیدھا کریں گے، سیدھا کھڑے ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کریں گے. یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہی ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اوپر کی طرف جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ایک ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں کو بلند کریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ رکوع سے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کو، یعنی کمر کو سیدھا کرتے ہوئے اور ہاتھوں کو دونوں کو اکٹھے ایک ساتھ اوپر لے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے. رکوع سے سیدھا بندہ کھڑا ہو جائے اور پھر ہاتھوں کو بلند کرے. عن مالك بن الحويرث انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھوں کو اٹھاتے جب رکوع کرتے، واذا رفع راسه من الركوع، اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے، حتى يحاذي بهما، یہاں تک کہ ان دونوں کو برابر لے جاتے، فروع اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کی لو کے برابر، یہاں تک کہ ان دونوں کو لے جاتے اپنے دونوں کانوں کی لو کے برابر. لیکن کانوں کی لو کو انگوٹھا یہ چھونا نہیں چاہیے، نہ ہی انگلی اور نہ ہی انگوٹھا. ہاتھوں کو یا پھر یہ ہے کہ انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک جو ہے وہ لے جانا، تو اس صورت میں ہاتھوں کا کانوں کو چھونا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہاں پر تو ہاتھوں کو جو کانوں کی لو تک لے جانے کا ذکر ہے نا، کانوں کی لو تک، اور کچھ روایتوں کے اندر جو ہے وہ ابہام کا ذکر ہے، جیسا کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے. رفع الیدین کب پڑھ، یہ سمی اللہ لمن حمدہ کب پڑھنا ہے، یہ آگے آ رہا ہے. باب رفع الیدین حذو المنکبین عند الرفع من الرکوع. یہ باب ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا حذو المنکبین دونوں کندھوں کے برابر، یحاذی اور حذو دونوں کا معنی ایک ہی ہے. حذو مصدر ہے، یحاذی فعل تھا. حذو المنکبین دونوں کندھوں کے برابر، عند الرفع من الرکوع رکوع سے اٹھتے ہوئے.
تو یہاں یعنی رکوع سے اٹھنے کی فوراً بعد، تو یہاں پر رفع الیدین کی دوسری کیفیت کا ذکر ہے۔ عن سالم عن ابیہ، سالم اپنے والد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ حذو منکبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے جب نماز میں داخل ہوتے اپنے دونوں کندھوں کے برابر۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب اپنا سر اٹھاتے رکوع سے اسی کی مثال کرتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب فرماتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تو فرماتے رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ وَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان نہیں کیا کرتے تھے، یعنی رفع الیدین دو سجدوں کے درمیان نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں جب داخل ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، اور رفع الیدین یہ کندھوں کے برابر ہوتا یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ اور اسی طرح وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، یہاں جو ہے رکوع میں جانے کا ذکر نہیں ہے، رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے۔ تو بہرحال ایک حدیث کے اندر تمام مسائل کا ذکر نہیں ہوتا، تمام احادیث جو کسی خاص مسئلے کے متعلق ہوتی ہیں ان تمام احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر حکم لگایا جاتا ہے اور پھر استدلال کیا جاتا ہے۔ تو رفع الیدین سجدوں کے درمیان نہیں کیا کرتے تھے۔ الرخصت، تینوں حالتوں میں ہاتھ اٹھانا اور تکبیر کا موقع واضح کر دیں۔ تینوں حالتوں میں اگر نماز کا آغاز کر رہے ہیں تو اس وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہیں گے، یعنی کہ اللہ اکبر پہلے کہہ دیا اللہ اکبر اور پھر ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اس کے بعد تکبیر کہیں گے، اور پھر ہاتھوں کو اور تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو فوراً باندھ دیں گے، یا پھر یہ کہ دونوں عمل ساتھ ساتھ ہوں۔ اور یہ جو دوسرا مقام ہے وہ تو تکبیر نہیں ہوتی، وہاں پر تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ہوتا ہے۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ جب اپنی پیٹھ کو سیدھا کریں گے، کمر کو سیدھا کریں گے رکوع سے، تو اس دوران کہیں گے، اور جس سے ہی کھڑے ہو جائیں گے تو فوراً پھر رفع الیدین کریں گے، یعنی پہلے ذکر ہوگا اور پھر رفع الیدین۔ اور اسی طرح جب دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد جب اٹھیں گے تو پہلے اللہ اکبر کہیں گے، اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوں گے، جب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ تو تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یا تو ساتھ ساتھ جو ہے انسان اپنے جو اعضاء کو حرکت دیتا ہے، یا پھر یہ کہ پہلے جب تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا اور پھر وہ تکبیر تحریمہ کہے گا۔ تو یہ پہلی جو صورت ہے یہ انفرادی صورت ہے۔ باقی اس کے علاوہ تمام صورتوں میں رفع الیدین جو ہوگا وہ ذکر کے بعد ہوگا، مثلا ہم رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر رفع الیدین کریں گے، اور ایسے ہی دوسری رکعت پڑھ کر جب اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس صورت میں بھی پہلے تکبیر کہیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد رفع الیدین کریں گے۔ تو رفع الیدین پہلے کب کرنا ہے؟ جب صرف نماز کا افتتاح کرنا ہے، یعنی پہلے ہاتھوں کو یوں کھڑا کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اور پھر ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گے۔ اور رخصت فی ترک ذالک، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور وہاں پر ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی۔ طارق مسعود کہتا ہے کہ جو کام عام ہوتے ہیں وہ نوٹ کیے جاتے ہیں، اور جو خاص اسے نہیں تو اور جو خاص اسے نہیں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا خاص تھا، یعنی کبھی کبھی تھی، اس لیے اسے ذکر کیا گیا، اور اس لیے اسے ذکر نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کون سی چیز عام ہے اور کون سی چیز خاص ہے، صحابہ کرام نے کثرت مرویات کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا۔ جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھار کیا، بالکل کبھی کبھار، تو وہ شاید کسی ایک صحابی سے یا دو صحابہ کرام سے مروی ہو، باقی جو کام اکثر کرتے رہے تو وہ صحابہ کرام نے کثرت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ ربنا لک الحمد رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کے بعد، یا سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد سیدھا ہوتے وقت نہیں، پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اور امام، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی مزید آئے گا کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور مقتدی جو ہوں گے وہ مقتدی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جب سیدھے کھڑے ہوں گے تو پھر کہیں گے ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، مختلف الفاظ ہیں۔ یہ آگے آ رہا ہے، یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آگے مطالعہ تو بالکل بھی نہیں کرتے، یعنی آپ کا مطالعہ آگے صفر ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا پڑھ کر آتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا کہ آگے یہ حدیث آ رہی ہیں۔ انفرادی نماز میں بھی یہی محل ہے، جی ہاں، تھوڑا آگے آنے دیں، تھوڑا صبر کر لیں۔ یہاں رفع الیدین کا ذکر ہے تو فی الحال آپ اس پر توجہ دیں۔ الرخصت فی ترک ذالک، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اگرچہ اس حدیث میں بہت سارے علماء نے کلام کیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیں تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ یا تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا
اپنا اجتہاد تھا یا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا یا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر رفع الدین کو ترک کر دیا. عن عبد اللہ انہ قال, اگرچہ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. قال الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة. باب ما يقول الامام اذا رفع رأسه من الركوع. جو رکوع پڑھنے کو بتایا گیا ہے تو اس کے ساتھ سبحان ربی العظیم بھی پڑھیں گے. اللہم لک رکعت, حدیث نمبر 1050 میں. نہیں, اگر ایک آپ ذکر کر دیتے ہیں تو وہ ذکر کافی ہے. 2-3 اذکار کو ملانے کی, 2-3 جو تسبیحات کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باب ہے کہ ما یقول الامام, امام کیا کہے گا اذا رفع رأسه من الرکوع, جب امام اپنے سر کو رکوع سے بلند کرے گا. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منکبیہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان تھے اذا افتتح الصلاة, جب نماز کا آغاز کرتے, رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع رفعهما كذلك ايضا. رفع الدین کا اس میں ذکر ہے. وقال سمی اللہ لمن حمدہ, یہ استدلال ہے کہ امام کیا کہے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کا آغاز کرتے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اپنے دونوں کندھوں کے برابر, اور جب تکبیر کہتے رکوع کے لیے, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے, رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ, اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے اور فرماتے سمی اللہ لمن حمدہ, تو امام یہ ذکر کہے گا. ساتھ ہی آگے کہے گا ربنا ولک الحمد وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں یہ نہیں کیا کرتے تھے, یعنی رفع الیدین سجدوں میں نہیں کیا کرتے تھے. اگلی حدیث بھی اس کے اندر بھی یہی وضاحت ہے کہ امام کیا کہے گا. حدیث نمبر 1060 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حدیث نمبر 1059 میں میرے پاس سند کے اندر سفیان تھوری نہیں ہے. حدیث سے آگے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع قال اللہم ربنا ولک الحمد. سمی اللہ لمن حمدہ یہ امام کہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ امام یہ بھی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد. تو امام یہ دونوں اذکار پڑھے گا, یہ دونوں ذکر, سمی اللہ لمن حمدہ بھی اور ربنا ولک الحمد بھی, یا رب اللہم ربنا ولک الحمد. یہ تو ہو گیا امام کے لیے کہ امام یہ دونوں ذکر کرے گا. باب ما یقول المأموم, مقتدی کیا کہے گا. حدیث نمبر ہے 1061 عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سقط من فرس على شقه الایمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر پڑے اپنے دائیں پہلو پر. فدخلوا علیہ یعودونہ, صحابہ کرام آپ کے پاس داخل ہوئے, آپ کی عیادت کر رہے تھے. فحضرت الصلاۃ, نماز حاضر ہو گئی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر باجماعت ادا کی. فحضرت الصلاۃ, نماز حاضر ہو گئی. فلما قضى الصلاۃ, جب نماز آپ پوری فرما چکے تو فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم به, امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا رکع فرکعوا, پس جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو. واذا رفع فرفعوا, جب وہ اٹھے پس تم اٹھو, یعنی اس کے بعد. واذا قال, اور جب امام کہے سمی اللہ لمن حمدہ, جب امام یہ کہے فقولوا ربنا ولک الحمد, تو تم ربنا ولک الحمد کہو. یہاں سے استدلال ہے کہ جو مقتدی ہے وہ سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا, بلکہ صرف ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہے گا. اگلی حدیث بھی اسی کی مزید وضاحت ہے. 1062 حدیث کا نمبر ہے. عن رفاعۃ بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع رأسه من الرکعۃ, یہاں رکعت سے مراد رکوع ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا, بلند کیا, تو فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ. قال رجل وراءه, اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ربنا ولک الحمد بھی ذکر کیا, لیکن وہ پیچھے گزر چکا ہے, تو امام دونوں ذکر کہے گا. قال رجل وراءه, ایک آدمی نے آپ کے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد. اتنا تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے, لیکن اس نے آگے کیا کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, ربنا ولک الحمد, اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے, بہت زیادہ تعریف جو عمدہ ہوں, پاکیزہ ہوں, اور جس کے اندر برکت ہو. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پھرے تو فرمایا من المتکلم آنفا, ابھی کلام کرنے والا کون تھا. تو آدمی نے کہا انا یا رسول اللہ,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد رأیت بدعۃ و ثلاثین ملکا، البتہ تحقیق میں نے 30 سے اوپر کچھ فرشتے دیکھے، یبتدرونہا، وہ اس کے متعلق جلدی کر رہے تھے کہ ایہم یکتبھا اولا، کہ ان میں سے کون اسے پہلے لکھے، کون ہے جو اسے پہلے لکھے، یا کچھ روایت میں ہے کہ کون ہے جو اسے پہلے لے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے۔ اگر مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو گناہ گار ہوگا۔ سنت کی مخالفت ہے، اور سنت کی مخالفت ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ سنت کی مخالفت کا کیا حکم ہے۔ اگر انسان اپنی طرف سے جو ہے وہ ان مواقع پر کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ پڑھا جائے، وہاں پر اضافہ کر دیتا ہے تو سنت کی مخالفت ہے یہ۔ بدعت، بدعت دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرنا، مثلا اگر کسی چیز کو کسی خاص موقع کے لیے، یہاں پر یہ بندہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ثواب سمجھ کر کچھ اضافی کیوں کر رہا ہے، کہ وہ شاید اس کو سنت سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بدعت یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر اس سے غلطی سے ہو رہا ہے، زبان کے اوپر چڑھ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو ثواب سمجھ کر رہا ہے کہ یہ کرنے سے اضافی ثواب ملے گا، تو پھر ظاہری بات ہے یہ بدعت کے بھی تاریخ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ باب قولہ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد کے بارے میں یہ باب ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ رفع الیدین کے ساتھ کریں گے، اچھا آپ لکھ دیتے ہیں اور مجھے پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ دات کیا ہے۔ اچھا، رفع الیدین کے ساتھ کہیں گے۔ رفع الیدین کے، رفع الیدین جب ربنا ولک الحمد کہیں گے تو رفع الیدین کرنا اور یہ دونوں یہ ساتھ ساتھ عمل ہوں گے۔ جی ہاں، رفع الیدین کے بارے میں یہ ربنا ولک الحمد کے بارے میں یہ باب ہے کہ اس بارے میں کیا فضیلت وارد ہوئی ہے۔ 1063 حدیث کا نمبر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہا کرو۔ فإن من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، بلا شبہ جس آدمی کا قول فرشتوں کے قول کے موافق آ گیا، جس کا معنی یہ کہ فرشتے بھی اس وقت ان اذکار کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح آمین کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح یہاں پر بھی کہ سمی اللہ لمن حمدہ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں ربنا ولک الحمد میں۔ فإن من وافق قوله قول الملائکہ، جس آدمی کا قول موافق آ گیا فرشتوں کے قول کے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ آگے حدیث کا نمبر ہے 1064، کافی طویل حدیث ہے اور یہ تقریباً اس کے جو الفاظ ہیں وہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا وبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، وبین لنا سنتنا، اور ہمارے لیے ہماری سنت کو واضح کر دیا، وعلمنا صلاتنا، ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھو بس تم اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ ثم لیؤمکم احدکم، پھر چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے بس تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وہ یہ پڑھے فَقُولُوا آمین، بس تم آمین کہو۔ يُجِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، اور جب تکبیر کہے اور رکوع کرے بس تم تکبیر کہو اور رکوع کرو۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، بلا شبہ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے اٹھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَتِلْكَ بِتِلْكَ، بس یہ اس کے بدلے ہے، یعنی امام پہلے چلا گیا تم اس کے بعد گئے، امام تم سے پہلے اٹھا تم اس کے بعد اٹھو گے، لہذا جتنا وقت امام کو رکوع میں ملے گا اتنا وقت ہی تمہیں ملے گا۔ فَتِلْكَ بِتِلْكَ، یہ اس کے بدلے ہے، یعنی امام کا جلدی رکوع میں جانا، اور جلدی رکوع میں جانے کا مطلب ہے کہ امام کو رکوع میں کچھ سیکنڈ مزید مل گئے، اور پھر اس کے بعد امام تم سے پہلے اٹھا اور تم امام کے تھوڑا بعد اٹھے تو مانا کہ تمہیں کچھ سیکنڈ امام سے مزید مل گئے، تو امام کو جو پہلے ملے تھے وہ تمہیں بعد میں مل گئے، دونوں کا رکوع برابر ہو گیا۔ سمجھے یہ بات؟ پہلے بھی پڑھ لی تھی۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جب امام یہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ یسمع اللہ قولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بات سنے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر فرمایا ہے کہ اللہ نے اس آدمی کو سن لیا کہ جس نے اس کی تعریف کی. اپنے نبی کی زبان ہی تمہیں یہ بتایا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ تمہاری تسبیحات کو سن لے گا. فَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا, جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے بس تم تکبیر کہو اور سجدہ کرو. فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتِلْكَ بِتِلْكَ, امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا, تم سے پہلے اٹھے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کے بدلے ہے, جیسا کہ رکوع میں اس کا ذکر ہوا. فَإِذَا كَانَ عِندَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ من اول قول احدکم. فَإِذَا كَانَ عِندَ الْقَعْدَةِ, بس جب بیٹھنے کے ہو, فَإِذَا كَانَ بس جب ہو, عِندَ الْقَعْدَةِ بیٹھنے کے مقام پر, یعنی جب بیٹھے. فَإِذَا كَانَ عِندَ الْقَعْدَةِ بس جب بیٹھنے کے مقام پر پہنچے, فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ, بس چاہیے کہ ہو تم میں سے کسی ایک کے قول کا آغاز. بس جب وہ بیٹھنے کے مقام پر آ کر پہنچے, یعنی اتحیات میں بیٹھے, تو اسے چاہیے کہ تم میں سے کسی ایک کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے. التحیات الطیبات الصلوات للہ, مختلف الفاظ سے تحیات بھی وارد ہوا ہے. سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبع کلمات وہی تحیۃ الصلاۃ, فرمایا کہ 7 کلمات ہیں اور یہ نماز کا تحفہ ہے. 7 کلمات ہیں اور یہ نماز کی دعا ہے. تو حدیث کے اندر ربنا ولک الحمد, یہ اس باب کے تحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ الفاظ بیان فرمائے تھے, تو پوری حدیث کو یہاں پر جو دوبارہ تکرار کے ساتھ لے آئے ہیں کہ جب تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری تعریف کو سن لے گا. مقتدیوں کے یہ کہنے سے اللہم ربنا ولک الحمد, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری تعریف کو سن لے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے نبی کی زبان پر ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو سن لیتا ہے کہ جس نے آدمی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. تحیہ کے مختلف معنی ہیں. التحیات للہ, مشہور ترین معنی کیا ہیں؟ قولی عبادتیں. قدر القیام بین الرفع من الرکوع والسجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 20 پہ ہم رکے اور ڈنٹ ڈو عمل پوائنٹس. عمل آپ خود کریں انشاءاللہ. کہاں کہاں پہنچیں گے, ہم ویسے ہی بہت سلو چل رہے ہیں. کبھی کبھی انشاءاللہ عمل پہ بھی تذکرہ ہوگا, کیونکہ اگر عمل پوائنٹس ہم ذکر کریں گے تو جو تفسیر ہے وہ کمپرومائز ہوگی. تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ تفسیر تھوڑی سی کمپرومائز ہو اور عمل ذکر کیے جائیں, یا پھر تفسیر ایسی رہنی چاہیے اور عمل کبھی کبھار ذکر کر دیے جائیں؟ ہفتے میں ایک دن کیے جائیں تو ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ کلاس سے جو ہم نے پڑھا ہے اسی سے متعلق, مطلب جو تازہ تازہ پڑھا ہے اسی سے متعلق عمل ہو سکتے ہیں نا. ہر کلاس میں 5 منٹ, ٹھیک ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون, اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے. والیہ تقلبون, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء, نہیں ہو تم کسی صورت. وما انتم بمعجزین, نہیں ہو تم کسی صورت. یہ کسی صورت کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نہیں ہو تم کسی صورت. نہیں ہو تم, ہاں با سے, حرف جر با سے آ رہا ہے. نہیں ہو تم کسی صورت عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں. یعنی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے, کوئی طاقت نہیں ہے تم میں. وما لکم من دون اللہ میں ولی ولا نصیر,
اصل میں یہ جو بات چل رہی وہ یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان ایمان والوں کو تکلیفوں میں آزمائشوں میں مبتلا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ تھوڑا صبر رکھو اور اطمینان رکھو، عاقبت تمہاری ہے، اور تم نے کیا یہ سمجھا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تم ایمان کہو کہ ہم ایمان لائے اور کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور پھر وہ لوگ جو ایمان والوں کو فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک زجر کر رہے ہیں کہ تم نے کیا لگتا ہے کہ تم نکل کے بچ کے نکل جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. والذین کفروا بآیات اللہ، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے ساتھ. اللہ کی آیات سے کفر کرنا اور اللہ کی ملاقات کا کفر کرنا، یعنی اللہ کے قیامت کا کفر کرنا، قیامت کو نہ ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو نہ ماننا. اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں. واولئک لہم عذاب علیم، اور یہ ہے وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. مایوس کیوں ہو گئے میری رحمت سے؟ مایوس جو ہے وہ اس لیے ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آخرت کے لیے، آخرت میں مومنوں کے لیے خاص ہے، آخرت میں مومنوں کے لیے خاص ہے. تو لہٰذا یہ جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، پھر نہ ہوا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہ اقتلوہ، قتل کر دو اسے، او حرقوہ، یا جلا دو اسے، فانجاہ اللہ من النار. یہاں پہ ابراہیم اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر تھا کہ نوح علیہ السلام کو جو آزمائشیں آئیں، 950 سال انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت میں جو آزمائشیں اور تکلیف آئیں وہ کس طرح سے برداشت کی. اور پھر یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے توحید پر چلنے اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی طرف دعوت دینے میں جو تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح سے آئی. فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا. یہ آگ بھی جو تھی انہوں نے بڑی بڑی آگ جو ہے وہ قائم کی تھی. قالوا ابنوا لہ بنیانا، کہ ان کے لیے ایک بلڈنگ بنا دو، یعنی بڑی بلڈنگ جتنی آگ، عمارت جتنی آگ جو ہے وہ جلائی گئی تھی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. لآیات، بڑی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں. کیا نشانیاں جی بتائیں؟ کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے، اچھا ٹاپک سے جوڑنا ہے، دوسری نشانیاں نہیں بتائیں، یہاں پہ اس ٹاپک سے جوڑنا ہے. ٹاپک کیا ہے؟ سورت کا تھیم کیا ہے؟ دین کی وجہ سے جو آزمائش آ رہی ہیں، دین کی وجہ سے جو آزمائش آ رہی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام، کیا نشانیاں ہیں؟ آزمائش سب کے لیے ہے، اور ہاں گھر والوں کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے، قریبی جتنے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے. جی ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. جی جو نوح علیہ السلام کا جو آزمائش تھی نا وہ ایک طریقے سے مینٹل ٹارچر تھا، فزیکل ٹارچر نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل ٹارچر کی دھمکی بھی، ظاہر سی بات ہے وہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا آتا ہے قصہ کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت توڑ دیے تھے، تو پوچھا انہوں نے کہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ بے شک یہ ظالموں میں سے ہے، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا یہ؟ تو کہا گیا کہ ایک نوجوان ہے فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، کہ جو ان معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا وہ ایک نوجوان ہے، یعنی مشہور بھی نہیں ہے. یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑی سی آگ میں ڈالا گیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا. اذان کے بعد انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں.
وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، وقال اور کہا اس نے کہ بے شک اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے اللہ کے علاوہ بتوں کو بنا لیا ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، آپس میں ایک دوستی کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ تم بھی جانتے ہو کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں، یہ تو بت ہیں، تو تم بھی جانتے ہو، بس تم نے جو ہے وہ اپنے اس شرک پہ اپنے اس دین پہ اس لیے اڑے ہوئے ہو کہ آپس کی ایک کہہ لیں کہ ایک سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کے لیے کہ اگر ہم اس دین سے ہٹ گئے تو ہمارے لوگ مخالف ہو جائیں گے، مودۃ بینکم یعنی آپس میں دوستی تمہاری اسٹرانگ رہے، آپس میں بانڈز جو ہیں وہ اسٹرانگ رہیں، تو اس لیے ایک کہتے ہیں نا کہ پیئر پریشر ہوتا ہے یا سوشل پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان دین پر نہیں آ سکتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے جو آپ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ تو صرف تمہاری آپس، اس کی وجہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، وجہ کیا ہے؟ بس آپس میں ایک سوشل بانڈنگ۔ آپ دیکھیں کہ جتنے جو مغرب میں زیادہ تر آپ پوچھیں گے تو ویسٹ میں جو چرچ وغیرہ جاتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں کرسچینٹی کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ان کو یہ کچھ لوگوں کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ جو کرسچینٹی کا ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث، یہ کتنا مطلب بے بنیاد ہے اور بیکار سا عقیدہ ہے، مطلب کوئی سینس ہی نہیں بنتا کہ ایک تین تین ایک ہے، کوئی سینس نہیں، کوئی لاجک نہیں ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے، پھر لوگ چرچ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک سوشل بانڈنگ کے لیے، سوشل بانڈنگ کے لیے کہ بھائی چلیں ایک دن ملنا ہو جاتا ہے، اور اس لیے تو ہمیں جو ہے وہ یعنی دین اس لیے نہیں ہے کہ ہم سوشل بانڈنگ کریں، ہاں سوشل بانڈنگ جو ہے وہ دین کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن ہم اسلامک میں جو سوشل بانڈنگ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر وہ قائم ہوتی ہے، لیکن یہ جو سوشل بانڈنگ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت اس پر قائم ہوتی ہے، تو یہ صرف تمہاری جو ہے وہ آپس میں دوستیاں ہیں اور محبتیں ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن جو ہے وہ قریبی دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، اور پھر قیامت والے دن بعض کا انکار کرے گا، کفر کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی بالکل دشمن ہو جائیں گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور بعض ان میں سے بعض پر لعنت کریں گے، وما بأکم یعنی اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، آپس میں بلیم گیم کریں گے، بہت افسوس ہوگا ان کو، وما بأکم النار، اور ان کا تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ فآمن له لوط، تو ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ لوط علیہ السلام ان کے غالباً بھتیجے یا بھانجے ہیں، مفسرین نے اس میں کچھ نے بھانجا لکھا ہے، کچھ نے بھتیجا لکھا ہے، لیکن بہرحال لوط علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ہی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہی زبان اور ان کی ہی نسب سے تھے، تو لوط علیہ السلام یعنی اتنی دین کی دعوت دینے کے باوجود صرف لوط علیہ السلام ان پر ایمان لا رہے ہیں، تو لوط علیہ السلام ایمان لے آئے، اور پھر لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب قوم ان کی مخالف ہو گئی تو انہوں نے ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، دونوں نے الگ الگ جگہ ہجرت کی، وقال اور کہا انی مہاجر الی ربی، کہ میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی کوئی کچھ پتہ نہیں ہے، دین پہ آئے یہ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام دین پر آ گئے، ایمان لے آئے، لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگ ان کے مخالف ہو گئے، اب لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا ہمارا آگے، کیا بنے گا آگے، کاروبار کیا کریں گے آگے، پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں جائیں، کچھ پتہ نہیں، پتہ ہے تو یہ پتہ ہے کہ انی مہاجرن الی ربی، میں بس اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، یہ پتہ ہے، یہ انسان کو پتہ ہو تو کچھ نہ بھی پتہ ہو تو یہ کافی ہے، یہی پتہ ہونا کافی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ آج لوگوں کو جو ہے ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ جاب چھوڑ دیں گے حرام تو ہم کیا کھائیں گے، اور اگر ہم جو ہے وہ سچ بول کے کام کریں گے تو ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، اگر ہم رشوت خوریاں چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، ذرا یہ دیکھیں، کچھ پتہ نہیں ہے ان کو کہ کہاں جا رہے ہیں، بس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی گھر بار نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، انی مہاجرن الی ربی، بس پتہ ہے تو یہ پتہ ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ عزیز ہے اور حکیم، عزیز یعنی غلبے والا ہے اور حکیم یعنی حکمت والا ہے، فیصلہ اسی کا چلتا ہے۔ لوگ مولوی بن جاتے ہیں، لوگوں کو سب سے پہلے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کماؤں گا کہاں سے، شادی کیسے ہوگی، بچے کیا کہیں گے، انی مہاجرن الی ربی، تم دیکھو تو صحیح جا کے اس کے پاس رہے ہو، کس چیز کی ٹینشن ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ، آگے دیکھیں ذرا، اللہ اکبر، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کیا یعنی دیا اسحاق اور یعقوب، یعقوب اسحاق کی اولاد میں سے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنا دیا ان کی اولاد میں سے نبوت کو، یعنی رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت، یعنی انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا ان کی اولاد میں، اور کتابوں کا بھی، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ، اور ہم نے اس کو بڑا اجر دیا اس دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی بلا شبہ نیک لوگوں میں سے ہے، صالح لوگوں میں سے ہے۔
تو بڑی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں. وہ لوگ جن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم دین پر آ گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ذرا دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر ذرا غور کریں, کیا کیا آزمائشیں تھیں ان کے پاس. پہلا, گھر سے نکالا جانا, گھر سے نکالا جانا, ٹھیک ہے, ایک آزمائش یہ تھی. دوسری آزمائش کیا تھی؟ آگ میں ڈالا جانا. تیسری آزمائش, گھر والوں نے چھوڑ دیا. چوتھی, اور بے وطن ہو گئے, شہر سے بھی, وطن سے بھی نکال دیا. کوئی اور کوئی عزت کچھ بھی نہیں, کہ انا سمعنا فتى یذکرہم, کوئی شہرت بھی نہیں تھی, کوئی ناموری نہیں تھی, بالکل فیمس بھی نہیں تھے, کوئی شرف بھی نہیں تھا, کوئی مال بھی کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بدلے کیا دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ آگ گرم تھی تو ٹھنڈا کر دیا. قوم نے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک شام کی طرف ان کو بھیجا. اوکے, مبارک جگہ ہے. بے وطن ہو گئے تو ایک مبارک وطن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. کوئی تھا نہیں ساتھ, اکیلے تھے, لوگوں نے چھوڑ دیا, باپ نے چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی دی, اولاد دی, اور اولاد, اور چونکہ باپ جو ہے وہ مشرک تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کمپینین شپ دی وہ ایسی اعلیٰ ترین کمپینین شپ تھی کہ اس میں سے انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا. اور ناموری نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ناموری دی کہ جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ساتھ میں ان پر بھی درود پڑھتے ہیں. ایسی ناموری دی کہ یہودی بھی ہو, مشرک بھی ہو, عیسائی بھی ہو, وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں. تو یہ ایک ہے نا, حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں. اس کی بہترین مثال ہے. سوال ہے, اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اب کیا ہوگا آگے, کہاں سے کھائیں گے؟ نہیں, انی مہاجر الی ربی نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں, یہ بھی بڑا بہترین پوائنٹ ہے کہ کسی نے ساتھ نہیں دیا تو اللہ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا. اللہ اکبر. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, کہ اور یاد کریں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشہ, کہ تم بے شک آئے ہو, پہنچے ہو, الفاحشہ الف لام کے ساتھ فرمایا ہم جنس پرستی, یہ الفاحشہ ہے. ما سبقکم بها من احد من العالمین, کہ اس سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل, کہ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راستوں کو کاٹتے ہو, وتأتون فی نادیکم المنکر, اور کیا تم, یہ راستوں کو کاٹنے کا مطلب یہ ہے, لتأتون الرجال تو واضح ہے, اور راستوں کو کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ چوری ڈکیتی یا راستوں میں لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کرنا, یعنی راستوں کو کاٹنا, یعنی چلتے ہوئے لوگوں کو, جو راستے پر جو چلتے ہوئے لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچانا. وتأتون فی نادیکم المنکر, اور اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو, یعنی کھلم کھلا تم کرتے ہو, یہ کھلم کھلا مجالس میں, کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے. فما کان جواب قومه الا ان قالوا, تو نہیں تھا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ, لے آؤ اللہ کا عذاب, ان کنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب, انصرنی, مدد فرما, علی القوم المفسدین, مفسدین قوم کے خلاف, یعنی ان کے مقابلے میں. ہومو سیکشل کی کیا سزا حد ہے, کیا سزا ہے؟ قتل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قوم لوط والا عمل کرے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى, اور جب ہمارے رسل یعنی ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے, قالوا ان مہلک اہل هذه القريه, انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل هذه القريه, اس بستی والے کے رہنے والوں کو, ان اہلها كانوا ظالمین, بے شک اس کے رہنے والے كانوا ظالمین, ظالم لوگ تھے, ہیں, یعنی مستقل کنٹینیوس بیسس پر وہ ظلم کر رہے ہیں. قال ان فيها لوطا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو بے شک لوط علیہ, یعنی اس بستی میں تو لوط علیہ السلام ہے. قالوا نحن اعلم بمن فيها, ملائکہ نے کہا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ, ضرور بالضرور ہم نجات دے دیں گے ان کو اور ان کے اہل کو, الا امرأتہ, سوائے ان کی بیوی کو, کانت من الغابرین, کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھیں. ان کی بیوی کا جو اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ ہم جنس پرستوں کو سپورٹ کرتی تھیں, وہ خود تو اس میں ملوث نہیں تھی. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا,
اور جب ہمارے ملائکہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے سی ابہم تو غم زدہ ہو گئے ان کے آنے سے، وضاق بہم ذرعا اور دل تنگ ہو گیا، وقالوا لا تخف، اچھا کیوں غم زدہ کیوں ہو گئے لوط علیہ السلام ان کے آنے سے؟ ملائکہ کے آنے سے غم زدہ کون ہوتا ہے؟ عذاب لے کے آئے تو لوط علیہ السلام کیا عذاب نہیں چاہتے تھے؟ کہتے تھے وہ تو خود مدد طلب کر رہے تھے، او آوی الی رکن شدید، گھر والوں کی وجہ سے مہمان بن کر آئے تھے، تو مہمان بن کر آئے تھے تو اس میں ہاں یعنی یہ مہمان کو ہراس نہ کیا جائے اس وجہ سے لوط علیہ السلام غم زدہ ہو رہے تھے کہ ان کی قوم، لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی حرکتیں پتہ ہے نا، تو وہ یہ دیکھ رہے تھے یہ مہمان ہے بڑی اچھی شکل اور خوبصورت ہے، تو لوط علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ میری اگر قوم کو پتہ چلے گا تو یہاں پہ بھی آ جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے بدفعلی کریں گے، اس لیے مغموم ہوئے اور دل ان کا تنگ ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ لوط علیہ السلام یہ ملائکہ ہیں، وہ تو سمجھے تھے، علم الغیب تو نہیں ہے انبیاء کے پاس۔ وقالوا لا تخف، ملائکہ نے کہا کہ خوف نہ کر، ولا تحزن اور غم زدہ بھی نہ ہو۔ ان منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے اہل کو بچا لیں گے، الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی، ان منزلون علی اہل هذه القرية، بے شک ہم اہل هذه القرية پر یعنی اس بستی والے کے رہنے والوں پر اتارنے والے ہیں، کیا اتارنے والے ہیں؟ منزلون اتارنے والے ہیں، اس کا مفعول ہے رجسن، اسم فاعل کا بھی مفعول ہوتا ہے نا، پتہ ہے؟ اسم فاعل بھی عمل کرتا ہے، جیسے کہ فعل عمل کرتا ہے تو فعل کے جو مشتقات ہیں نا وہ بھی عمل کرتے ہیں، اگرچہ عمل کمزور ہوتا ہے ان کا، کبھی عمل ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، تو منزلون رجسن ہم نازل کرنے والے ہیں کیا؟ رجس کو یعنی عذاب کو، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بس سبب اس کی کہ جو وہ فسق یعنی نافرمانیاں کیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بلا شبہ ہم نے ان میں سے چھوڑا ہے آیةً بَيِّنَةً واضح نشانی، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں، یعنی واضح نشانیاں جیسے کہ لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے وہ شام کے رستے میں جب تجارتی قافلے جاتے تھے تو وہ رستے میں آتی تھی لوط علیہ السلام کی بستی، اور وہ عذاب شدہ بستی جو ہے وہ کفار مکہ دیکھا کرتے تھے اور ان کے آثار بھی دیکھتے تھے، تو یہ بڑی واضح آیات تھی کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا حال ہوا، تو تمہارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو علیہ السلام، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، تو کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ورجو رجا اصل میں خوف اور امید دونوں کے معنی میں آتا ہے، تو دونوں معنی کر سکتے ہیں کہ آخرت سے ڈر جاؤ یا آخرت سے کی امید لگاؤ، یعنی آخرت پر یقین رکھو، جب یقین ہوگا تو خوف اور امید دونوں ہوگی، خوف عذاب کا اور امید جنت کی، تو اعبد اللہ ورجو الیوم آخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور فساد کرتے ہوئے یعنی زمین میں نہ چلو پھرو فساد کرتے ہوئے۔ اچھا یہاں پہ عبادت اور ایمان بالیوم الآخر کو جوڑ دیا گیا ہے، اور جیسے کہ ہے نا کہ اللہ کی عبادت کی جو موٹیویشن ملتی ہے وہ ایمان بالیوم الآخر، جتنا ایمان بالیوم الآخر پختہ ہوتا ہے اتنی ہی اللہ کی عبادت بھی پختہ ہوتی ہے، اور جتنا آخرت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی اللہ کی عبادت بھی کمزور ہوتی ہے۔ جو سورہ بقرہ میں آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ نماز بڑی ہیوی ہے، بڑی مشکل ہے، مگر سوائے کس پر؟ خاشعین پر۔ خاشعین کون؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ ہیں جن کو یقین ہے کہ وہ کل کو اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، یعنی آخرت پر ایمان بڑا سالڈ ہوگا، یہ ہے خاشعین۔ آخرت پر ایمان سالڈ ہے تو خشیت الہی ہے، خشیت الہی ہے تو عبادت بھی آسان ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عبادات جو مشکل لگتی ہیں اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت پر ایمان سالڈ نہیں ہوتا، یعنی پتہ تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جنت ہے جہنم ہے، لیکن صحابہ جنت اور جہنم پر ایمان کیسے رکھتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر جنت جہنم ہمارے سامنے رکھ دی جائے تو ہماری ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہو جائے گی۔ سلف صالحین جو ہے وہ مطلب جنت اور جہنم ان کے ذہنوں میں اس طرح سے مستحضر ہوتی تھی، مستحضر کا مطلب ان کے ذہنوں میں ہر وقت سوار ہوتی تھی
کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے ان کو جہنم یاد آ جاتی تھی. سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک تندور کی آگ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. بعض سلف کے یہاں تو مطلب ایسے بھی الفاظ آتے ہیں بڑے خطرناک کہ ان کو خون کا پیشاب آ جاتا تھا کہ اگر وہ جہنم کی آگ دیکھتے تھے. ان کا ایمان کوئی ایک الگ ہی لیول کا ہوتا تھا. جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے, اتنا مطلب اتنا تو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی جو ہے پوری پوری گیلی ہو جاتی تھی. اتنا رونا تو ہمارے پاس شاید اتنا آنسو ہی نہیں ہے یا اتنا لیول ہی نہیں ہے ایمان کا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور کن صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو گئے تو ان کی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ لیں, لیکن میں ڈاکٹر سے کہا اس کو تھوڑا سا کوئی الکوہل یا شراب وغیرہ جو ہے وہ اس طرح کی دوائی دینی پڑے گی تاکہ اس کو تھوڑا سا وہ کیا جائے, درد کو کم کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ایک کام کرنا جب میں نماز میں ہوں تو میری ٹانگ کو کاٹ دینا. مطلب نماز, ہاں جی, عروہ بن زبیر نماز میں کھڑے ہوئے اور ٹانگ کاٹی جا رہی ہے اور ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ وہ صحابہ کا آپ دیکھیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہی واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تھے اور ایک صحابی جو ہے وہ پہرا دے رہے تھے, تو دشمن کی طرف سے آگے تیر لگا, خون نکل رہے ہیں, خون کے فوارے ہو رہے ہیں اور وہ نماز میں. تو یہ شاید ہماری یہ جو سلف کی جو باتیں ہیں نا, یہ ہماری سمجھ میں ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا, کیونکہ ان کا ایمان بہت تھا. اور آج ہم ایسے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم رجال و نحن رجال, کہ وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی تھے, انہوں نے کوئی غلطی کر دی تو وہ اچھال دیتے. صحابہ کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ پبلک میں اچھال دیتے. دیکھو تو صحیح تم ان کی کھا کے برابر بھی نہیں ہو ایمان کے بارے میں. تمہارا ایمان اور ان کا ایمان میں تو فرق تو دیکھو ذرا. تو کوئی غلطی ہو جائے تم جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہو کہ جو انجینئر مرزا جیسے لوگ ہیں جی لوگوں کو حق بتانا چاہیے اور لوگوں کو واضح کرنا چاہیے کہ کیا مسائل تھے صحابہ کے اندر اور امہات المؤمنین اور ان میں. تم اپنی اوقات تو دیکھو, تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. تمہارا ایمان جو ہے وہ صحابہ کی ایمان کے ٹکے تک نہیں پہنچ سکتا اور تم بڑے بڑے صحابہ پر کلام کرو. یہ وہ صحابہ تھے جن کو جو ہے وہ تندورے دیکھ کے خون کے پیشاب اور بے ہوش ہو جاتے تھے, اور وہ نمازوں میں ان کو تیر لگتے تھے, ان کو ہوش نہیں ہوتا تھا, ٹانگیں کاٹی جا رہی ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا نماز میں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھے, وہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک بڑے ویلدی سلف میں سے بڑے امام تھے, اور ان کے بارے میں وہ شخص جو یہ قصہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک کا جو امامت کا درجہ ہے, لوگوں میں اتنی مقبولیت ہے اور لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں اور حدیث میں ایک درجہ ان کے پاس امام ہے حدیث میں, تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہ امامت کا درجہ اور اتنی مقبولیت ہے ان میں, اتنا تقویٰ ہے. تو قصہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جو ہے وہ ہم سفر میں ساتھ تھے, تو چراغ بجھ گیا, ہم بیٹھے تھے ایک جگہ اور پراؤ ڈالا ہوا تھا, چراغ بجھ گیا تو کچھ کافی دیر تک جو ہے وہ اندھیرا رہا. پھر جب لوگوں نے چراغ کو ٹھیک کیا اور اندھیرا مطلب روشنی ہوئی دوبارہ, تو میں نے عبداللہ بن مبارک کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ اور داڑھی پوری آنسو سے گیلی تھی, یعنی انہیں اندھیرا دیکھ کے قبر کی تاریکی یاد آ گئی تھی. تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سلف صالحین, یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان کے ذہنوں میں ہر وقت جنت جہنم مستحضر رہتی تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حال دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ بتا دوں جو میں جانتا ہوں, اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں, تم رو گے زیادہ ہنسو گے کم, اور نکل جاؤ گے میدانوں میں اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے توبہ کرنے لگو گے اور اپنے بستروں کو چھوڑ دو گے اگر تم وہ بات جان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تہجد میں ایک ایک آیت کو رپیٹ کر کے اتنا ایسے روتے جیسے کہ ہانڈیاں ابل رہی ہیں, اس طرح کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آیا کرتی تھی. تو یہ وہ لوگ تھے. تو بتا یہ رہا ہوں کہ جتنا جو خاشع, جو آیت جس سے یہ باتیں نکلیں کہ جتنا خشیت الہی ہوگی اتنا اللہ کی عبادت سٹرونگ ہوگی. خشیت الہی کیسے سٹرونگ ہوگی؟ علم سے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ سے جو خشیت اختیار کرنے والے ہیں وہ علماء ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں, بس علماء ہی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے صحیح معنوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. یعنی خاشعین کون ہے؟ علماء. اور علماء کون ہے؟ خاشعین. وہ لوگ جو خاشع نہیں ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں, جن کے چہرے سے, چال چلن سے اور ان کے انداز سے خشیت الہی نہیں دکھتی, وہ علماء نہیں ہیں. جانتے بہت کچھ ہوں گے, ڈیٹا بہت سارا ہوگا, چیزیں بھی بہت, حدیثیں بھی بہت یاد ہوں گی, لیکن عالم نہیں ہے. عالم اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن کے مطابق عالم وہ ہے جو خشیت الہی ہے, جس میں خشیت ہے. اور جو خاشع ہے وہی عالم ہے, چاہے وہ بہت زیادہ علم نہ رکھتا ہو. لیس العلم بکثرت الحدیث انما العلم بخشیت اللہ. سلف صالح صحابہ فرماتے تھے کہ جو ہے وہ کثرت حدیث جو ہے وہ علم نہیں ہے, علم جو ہے وہ خشیت الہی ہے. علم سے خشیت الہی بڑھے گی, خشیت الہی سے اللہ کی عبادت ہلکی ہوگی, مزہ آئے گا, لذت ہوگی, لذت عبادت پیدا ہوگی, ورنہ عبادت بہت مشکل لگے گی, اللہ کی عبادت بہت مشکل لگے گی. یا قوم اعبدوا اللہ وارجو الیوم الاخر, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن سے ڈرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں جو ہے وہ فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. فکذبوہ فاخذتہم الرجفہ, بس جٹلا دیا
انہوں نے شعیب علیہ السلام کو تو پکڑ لیا رجفہ یعنی زلزلے نے ان کو. اور رجفہ فاعل ہے اخذت کا. اخذت دیکھیں یہ تانیث ہے تا کے ساتھ, کیونکہ الرجفہ یہ جو فاعل ہے یہ مؤنث ہے تا مربوطہ کے ساتھ. فاخذتهم الرجفۃ, پکڑ لیا, اور یہ جو ہم ہے یہ مفعول بھی ہے, اس کا مرجع جو ہے وہ قوم ہے یا قومی میں, کہ پکڑ لیا قوم کو زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین, تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاسمین یعنی گرے پڑے رہ گئے. وعاد و ثمود, وقت, اور عاد اور سمود عاد اور سمود کو بھی یاد کرو. وقد تبین لکم, وقد تبین لکم من مساکنہم, اور بلا شبہ یقیناً بیان ہو گیا تمہارے لیے, واضح ہو گیا تمہارے لیے, من مساکنہم, ان کے مساکن یعنی ان کے رہنے کی جگہیں, یعنی کس طرح سے ان کی بستیاں جو ہے وہ الٹی ہوئی اور تباہ ہوئی بھی ہیں. وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم, اور شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا ہے. فصدهم عن السبیل, اور روک دیا ہے عن السبیل, سیدھے راستے سے. فا یہ آ رہا ہے نا, یعنی سبیل سے روکنے کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کے ان کے اعمال کو مزین کرنا, یعنی شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تو فا روک دیا ہے ان کو سیدھے راستے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عموماً گمراہ ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو جو ہے وہ یہ پتا ہے کہ ہم گمراہ ہو رہے ہیں, بلکہ وہ اپنی گمراہی کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ شیطان ان کے لیے کچھ اعمال کو مزین کر دیتا ہے, اور کیوں کرتا ہے؟ ان کی اپنی کوتاہیوں اور اپنے ہی حرکتوں کی وجہ سے. ایک لیول ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو غلط سمجھتا ہے, پھر ایک دوسرا لیول ہوتا ہے کہ انسان اس کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے, اور یہ شیطان اس کے لیے جسٹیفائی کرتا ہے, تو پھر وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا اور راستے سے رکا رہتا ہے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, حالانکہ وہ مستبصرین سمجھدار لوگ تھے, یعنی شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور وہ راستے سے رک گئے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, اور وہ سمجھدار لوگ تھے, یعنی دنیا میں بڑے علوم والے لوگ تھے. جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ دنیا کے علوم میں بڑے ماہر ہوتے ہیں یہ کافر, لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, آخرت کا جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑے غافل ہوتے ہیں. تو یہ جو دنیا میں بڑے انٹلیکچوئلز اور بڑے سمجھدار تھے, لیکن چونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا, اس لیے وہ راستے سے رک ہی رہے. وقارون وفرعون وحامان, اور یہ جو تین بدبخت رؤوس الکفار, ان کو بھی یاد کرو ذرا. وَلَقَدْ, انہوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے آزمائشوں میں ڈالا, اور موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ, یعنی اس میں جن کو اپنے بادشاہوں کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے پریشانی اور آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے دین کی وجہ سے, تو پھر فرعون اور قارون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو یاد کرو, کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ اس باب سے ہے. یعنی ان انبیاء علیہ السلام کو جو آزمائشیں اور تکلیفیں دین کی وجہ سے آئیں, دین کی وجہ سے جتنی تکلیفیں آ سکتی ہیں وہ ان انبیاء کو آ چکی. تو ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان انبیاء کے قصوں کو پڑھیں, اور ان انبیاء کے ساتھ کیا معاملے ہوئے, ان انبیاء نے کیسے ڈیل کیا, اللہ کی کس طریقے سے ان کے ساتھ معیت تھی, اللہ کا ساتھ تھا, اللہ کی مدد اور نصرت کس طریقے سے تھی, اور یہ اللہ کا طریقہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی ہے. ان واقعات کو پڑھ کے ایک موٹیویشن لو, اور جو ان آزمائشوں میں کرنے والے کام ہیں وہ کیا کرو, ان انبیاء سے ان کی سنتوں پر چلو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیاں لے کے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ, بس انہوں نے تکبر کیا زمین میں, اور وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ, اور وہ نہیں ہیں سبقت لے جانے والے, یعنی بچ کے نکلنے والے, یہ بچ کے نہیں نکلیں گے کہیں. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا, ہر ایک کو. دیکھیں تمام جتنی سابقہ قوم ہے نا, ان کی ہلاکت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی. مادی اسباب نہیں گنائے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا کیونکہ جو ہے وہ مادی اسباب, مادی وسائل یا کوئی بھی مادی اسباب جو ہے وہ ذکر نہیں کیا, بلکہ ایک مانوی سبب جو بنیادی سبب ہے وہ ذکر کیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, سب کو ہم نے ہلاک کر دیا, سب کو پکڑ لیا. وجہ کیا تھی؟ گناہ, شرک. ہم جب بہت زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں نا, تو ہم مقصد یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جب وہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مادی اسباب پر بعد میں غور کرے, پہلے ان روحانی اسباب پر غور کرے. لوگ کہتے ہیں کہ یار آزمائش میں مبتلا ہو گئے, مسائل آ گئے, یہ ہو گیا, ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا, میں شاید یہ کر لیتا. نہیں, اپنے گناہوں کو یاد کرو, استغفار کرو. سبیل کا مطلب صرف راستہ ہے, سیدھا راستہ, سیدھا راستہ, کیونکہ الف لام آیا اس پر. السبیل, السبیل یعنی دا وے, یعنی کوئی اسپیسیفک وے. کون سا وے؟ سیدھا راستہ. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. اچھا, اس سے ابھی ایک بات یاد آئی, میں ابن القیم رحمہ اللہ کی سورہ عنکبوت کی تفسیر دیکھ رہا تھا آج, اور انہوں نے جو ہے وہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, بڑا ہی نفیس کلام کیا, پڑھنے لائق ہے. شاید میں آپ کو نہ سمجھا سکوں,
تو ابھی ذہن میں آیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ آپ کو بتا دوں کہ اس پہ جو ہے وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے. اور ابن القیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب کسی آیت پر کلام کرتے ہیں نا تو وہ بندہ پڑھتا ہی رہ جاتا ہے. ان کی یعنی ان کا تدبر اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک بصیرت رکھی ہے, اور پھر انہوں نے آگے امت تک پہنچایا بھی ہے. بہت ہی اچھی بات کی ہے. اس کو پڑھتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے. ہم جو ہے وہ ان کی بات کو آگے شاید صحیح سے سمجھا نہ سکیں تو ہمیں شاید بورڈ کی ضرورت پڑے, بورڈ پہ سمجھا دیتے ہیں. جی اچھا, جو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا, جو لوگ ایمان لاتے ہیں, اصل میں بات کیا ہو رہی ہے اس ٹاپک, اس صورت کی تھیم کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی تکلیفیں, آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے, یعنی دین کی وجہ سے جو آزمائشیں آتی ہیں. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو کسی نہ کسی علم کہتے ہیں پریشانی, جو انہوں نے الفاظ ذکر کیے اس لیے میں وہی ذکر کر رہا ہوں, پریشانی, آزمائش, علم, ٹھیک ہے, انہیں تکلیف اصل میں یہ مانا ہوتا ہے. تو ایمان کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف ہوتی ہے عاجل, منقطع, یسیر. یہ عربی کے الفاظ میں کوئی خاص وجہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بہرحال شاید مجھے یاد بھی یہی ہے جو میں نے پڑھی ہے. اب میں شاید اردو میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں, لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو عربی میں لکھ رہا ہوں. عاجل کا مطلب جلدی, منقطع کا مطلب فوراً سے ختم ہو جانا, یسیر کا مطلب تھوڑی سی. تو ایمان کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہے اس کی یہ صفات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایمان کی وجہ سے جو لذت آتی ہے, لذہ, ایمان کی وجہ سے جو لذت ہوتی ہے عاجل, دائم, کثیر, تھوڑی دیر بعد آتی ہے لیکن آتی ہے, اور جب آتی ہے تو ایسی آتی ہے کہ وہ ہمیشہ رہتی ہے, اور تھوڑی بہت نہیں آتی, بہت زیادہ آتی ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں جو لذت عبادت, حلاوت ایمان یہ ہوتی ہے, اور عدم ایمان کی وجہ سے یعنی کہ انسان جو ہے وہ دین کو نہیں چنتا, یا دین پر آنے سے یا مولوی بننے سے اس کو ڈر اسی لیے لگتا ہے نا کہ یہ ہوگا, اسی لیے ہوتا ہے نا ڈر, اسی لیے وہ عدم ایمان کو چنتا ہے. اچھا, آپ جو ہے وہ پھر ابن قیم جو ہے وہ اس آیت سے یہ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ اطاعت اور معصیت کا بھی یہی معاملہ ہے. معصیت یعنی گناہ, میں اس کو سمجھاؤں گا. تو ایک بندہ جو ہے وہ دین پر نہیں آتا, یعنی عدم دین کا راستہ یا اللہ کے گناہوں کا راستہ اس لیے چنتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میں دین پر آؤں گا تو یہ تکلیف آئے گی, رزق کم ہو جائے گا, نوکری چھوڑنی پڑے گی, اور میوزک چھوڑنا پڑے گا, موویز چھوڑنی پڑے گی, دوست چھوڑنے پڑیں گے, وغیرہ وغیرہ, یہ علم آئے گا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ شیطان اس کو بتا رہا ہوتا ہے, اس کو میگنیفائی کر رہا ہوتا ہے, شیطان اس کو میگنیفائی کر رہا ہوتا ہے, اس لیے یہ سرے سے اس پر آتا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی سی ہے, ایک کروا گھونٹ ہے, آپ یہ سمجھ لیں, ختم ہو جائے گا. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, یسیر تھوڑا سا ہے, یہ تو ہوگا. کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ جنت بڑی قیمتی ہے, بڑی ویلیوبل ہے. اچھا جناب, جو عدم ایمان ہے وہ اس کا الٹ ہے. عدم ایمان کی وجہ سے جس بندہ دین پر نہیں آتا, کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس میں لذت ہے, میری خواہشات ہیں, میں آرام سے جو چاہے کروں گا. لیکن اس مسکین کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو لذت ہے وہ کیسی ہے, عاجل ہے, منقطع ہے اور یسیر ہے. اور جو اس میں علم ہے وہ یہ ہے. علم کیسا ہے, تکلیف کیسی ہے دنیا اور آخرت میں؟ دنیا میں ڈپریشن اور جو ہے دل میں تنگی, اور ہمیشہ آخرت میں اور بہت زیادہ عذاب ہے. تو جس وجہ سے وہ بے دین ہو رہا ہے, جس علم سے بچنے کے لیے وہ بے دین ہو رہا ہے, اس مسکین کو پتا نہیں کہ اس سے زیادہ بڑھ کر اس کو پرابلمز آئیں گی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں نے کچھ ایسے, اور بڑے واللہ یہ میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دین پر آئے اور وہ دین چھوڑا انہوں نے کیونکہ ان کو دین مشکل لگ رہا تھا اور آزمائشیں آ رہی تھی, اور جس آزمائشوں سے یہ بچ کے نکل رہے تھے, یعنی اس سے بچ کے بھاگ رہے تھے, آج وہ اس سے بڑی آزمائشوں میں. تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب, مٹا دوں یہ, ہاں, ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نا, ایک انسان کو بنائی اسی لیے, ہر انسان کو لذت بھی آئے گی اور تکلیف بھی آئے گی. ڈپینڈ انسان پر کرتا ہے کہ وہ کون سی لذت کو کون سے علم پر ترجیح دیتا ہے. عقل مند وہی ہے جو ایمان کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہے اس کو عدم ایمان کی لذت پر ترجیح دیتا ہے, اور پھر دائمی لذت اور جو غیر منقطع ہے اس لذت اس کو حاصل ہوتی ہے. اچھا, یہی
یہی بات جو ہے وہ معصیت کے ساتھ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر لوں گا. ایک گناہ، اب یہ دیندار انسان کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے. ایک گناہ اگر انسان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار ابھی لذت مل جائے گی. گناہ کرتا ہے اسی لیے نا کہ اس کو لذت ملے گی. گناہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کو لذت ملے گی. اب وہ جب انسان لذت کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ جو اس کے ذہن میں جو اس کو شیطان نے وعدہ کیا ہے، وہ لذت جو ہے وہ وہی بات ہے کہ وہ کون سی ہوگی؟ عاجل ہوگی. اس پل کی بھر کی وہ لذت ہوگی، لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو اس کو ڈپریشن آئے گا، اس کو جو ریگریٹ ہوگا، اس کو جو تکلیفیں آئیں گی، وہ بہت زیادہ ہیں. وہ بہت زیادہ ہیں. تو لہٰذا ایک پل بھر کے لمحے کی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی لذت کی وجہ سے زندگی بھر کی ٹینشنوں سے آزاد رہنا جو ہے وہ بہت عقل مندی. اچھا، ایک اور بات جو ہے وہ فرماتے تھے ابن القیم نے، ایک اور بات ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو کس طرح پریزنٹ کریں. ہاں، مطلب ایک جو ہے وہ کون سا مارکر آ گیا، ایک جو ہے لوگ ہیں اور ایک ہے آپ. اٹس یو اینڈ دا پیپل. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، کوئی اگر دین پر نہیں آتے یا مولوی نہیں بنتے یا پریکٹسنگ نہیں ہوتے یا کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کی اطاعت پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ اسی لیے کرتے ہیں نا تاکہ لوگوں کو خوش کر دیں. اب اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ آپ ہیں، آپ کی کچھ وانٹس ہوتی ہیں اور کچھ نیڈز ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ مطلوب و حاجات. اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی وانٹس اور نیڈز ہوتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں کانٹرڈکٹری ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، ریسورسز لمیٹڈ ہیں. آپ جو چیز چاہتے ہو اور لوگ جو چیز چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ سیلفش بھی ہیں، لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، تو جو چیزیں آپ چاہتے ہو اور جو چیزیں لوگ چاہتے ہیں، دونوں آپس میں کانٹرڈکٹری ہیں. یعنی اگر آپ اپنی ان وانٹس کو پورا کرو گے تو یہاں پہ لوگ غصہ ہوں گے. اگر آپ لوگوں کی وانٹس کو پورا کریں گے تو آپ اپنی وانٹس کو پورا نہیں کر سکیں گے. تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور لوگوں کی خوشی اور لوگوں کی خوشنودی دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کو اپنی دعوت میں بلایا ہے اور اس کی دعوت میں جو معصیت ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی دعوت اٹینڈ کر لینی چاہیے، اور اللہ کی اطاعت پر آپ لوگوں کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہوگا یہ کہ جب آپ اپنی وانٹس کو پورا کریں گے تو لوگوں کی، کیونکہ کانٹرڈکٹری ہے نا، جب آپ اپنی وانٹس کو پورا کریں گے تو لوگوں کی وانٹس اور نیڈس کم ہوں گی. اس صورت میں ہوگا کیا؟ یہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، علم. لیکن جب آپ اپنی وانٹس کو کم کریں گے اور لوگوں کا زیادہ خیال رکھیں گے، یعنی یہ بات ساری ایک کیس سینیریو میں ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی معصیت، اللہ کی اطاعت پر لوگوں کی اطاعت کو ترجیح دینا. ٹھیک ہے، اس سینیریو میں بات ہو رہی ہے. اگر آپ کی وانٹ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے نا، اور لوگ چاہتے نہیں ہماری اطاعت کی جائے، لوگ چاہتے ہیں ہماری اطاعت کی جائے. تو اگر آپ اللہ کی اطاعت کو، یعنی اپنی وانٹ کو کم کریں گے، لوگوں کو، اگر آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے تو آپ کو لا محالہ اپنی وانٹ کو کم کرنا پڑے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اپنی وانٹ کم ہو جانے کی وجہ سے تکلیف ہوگی. ظاہر سی بات ہے، اپنی چاہتیں کم ہو رہی ہیں. تو لہٰذا وہ ایک پرنسپل جنریٹ کر دیتے ہیں ابن القیم، اور کہتے ہیں کہ آپ کو علم آئے گا چاہے انت موافق للناس ام انت مخالف لهم. آپ کو چیلنج آئے گا، آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، چاہے آپ لوگوں کی موافقت کریں یا لوگوں کی مخالفت کریں. مخالفت کی صورت میں تکلیف کیوں آئے گی؟ کیونکہ آپ اپنی وانٹس کو پورا کر رہے ہیں. اور موافقت کی صورت میں تکلیف کیوں آئے گی؟ کیونکہ آپ اپنی وانٹس کو کم کر رہے ہیں، اپنی نیڈس کو کم کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو یہ بات ذہن سے نکال دیں. شیطان ڈرا رہا ہوتا ہے کہ میں اگر لوگوں کی موافق عمل کر لوں، یا لوگ جو چاہتے ہیں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کر لوں، تو میرا سوسائٹی میں ایک نام بن جائے گا اور میں اچھے سے، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ایسا نہیں ہے. جو آپ کی چاہت تھی، جو آپ کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں پہنچے گا، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی. تو یہ قاعدہ جو ہے ابن القیم ایک اس کو تھوڑا سا اور عربی میں سمجھاتے ہیں، اور بہت ہی بہترین انداز ہے ماشاءاللہ ان کا، تو بہت ہی اس کو لذت ملتی ہے پڑھنے میں. خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص چاہے وہ لوگوں کی موافقت کرے اللہ کی نافرمانی میں، یا لوگوں کی مخالفت کرے اللہ کی نافرمانی میں، تکلیف دونوں صورتوں میں آنی ہے. تکلیف دونوں صورتوں میں آنی ہے. البتہ لوگوں کی مخالفت میں تکلیف کم ہوگی، لوگوں کی مخالفت میں تکلیف لوگوں کی موافقت میں تکلیف زیادہ ہوگی. دائم، کثیر، غیر منقطع، عاجل. اور لوگوں کی مخالفت میں تکلیف
کم ہوگی عاجل اور یسیر اور منقطع. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مخالفت الثقات کی جو تیسری قسم ہے اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اور وہ ہے المزید فی متصل الاسانید، متصل سند کے اندر بڑھایا ہوا کوئی راوی. اس کی ہم نے مثال بھی پڑھی تھی کہ کس طرح ایک حدیث کی سند کے اندر دو جگہوں پر زیادتی وارد ہوئی ہے، حالانکہ وہ حدیث ان دو زیادتیوں کے بغیر بھی مکمل ہے. زیادتی سند کے اندر اس کو کب قبول کیا جاتا ہے اور کب اس کو رد کیا جاتا ہے، کب حدیث کے اندر زیادتی کو زیادتی شمار کر کے اس کو رد کیا جائے گا اور کب اس کو برقرار رکھ کر اور اس کو قبول کیا جائے گا. زیادتی کو رد کرنے کے لیے حدیث کی سند کے اندر زیادتی کو زیادتی شمار کر کے اور اس کو رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادتی کرنے والا ان یکون من لم یزدھا اتقن ممن زادھا، کہ زیادتی کرنے والا وہ کم پختہ ہو بنسبت اس کے کہ جس نے زیادتی نہیں کی. حدیث کی سند میں اضافہ کرنے والا اس کا حافظہ کم ہو بنسبت اس کے، حدیث کی سند میں زیادتی کرنے والا وہ غیر پختہ ہو بنسبت اس کے کہ جس نے حدیث کی سند میں اضافہ نہیں کیا. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر جس نے حدیث کی سند میں اضافہ کیا ہے اس کا حافظہ بھی کم ہے، وہ غیر متقن ہے، غیر پختہ ہے، اور جس نے اضافہ نہیں کیا وہ متقن ہے، ثقہ ہے، پختہ ہے. تو لہذا جو ثقہ ہے، جو پختہ ہے، اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. اور دوسری شرط یہ ہے ان یقع التصریح بالسماع فی موضع زیادہ، زیادتی کو رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس نے زیادتی نہیں کی وہ جس سے روایت کر رہا ہے وہ سننے کی صراحت کر دے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، جو زیادتی نہیں کر رہا. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بات میرے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے بتائی، میں نے ان سے براہ راست خود سنا ہے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے، اور میں نے سننے کی صراحت کر دی. میرے مد مقابل ایک اور شخص ہے، مثلا اس کا نام عبداللہ ہے یا اس کا نام خالد ہے. خالد کہتا ہے کہ مجھے مثلا شیخ زیاد صاحب نے بتایا کہ ان کو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے یہ بتایا، وہ سننے کی صراحت نہیں کی، انہوں نے میرے اور شیخ صاحب کے درمیان ایک اور شخص کو بڑھا دیا. اب اگر میرا اور جو خالدی شخص ہے ان دونوں کا آپس میں موازنہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے اندر مثال کے طور پر پختگی بنسبت خالد کی زیادہ پائی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں سننے کی صراحت بھی کر رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، جبکہ وہ جو خالد ہے میرے مد مقابل وہ کہتا ہے کہ مجھے شیخ زیاد صاحب نے بتایا کہ انہوں نے شیخ صاحب سے سنا. اب وہ سننے کی صراحت بھی نہیں کر رہے، حافظہ بھی ان کا کم ہے، غیر پختہ ہے. تو اب کس کی بات قبول کی جائے گی؟ میری. یہاں پر دو وجہوں کی بنا پر، ایک تو یہ کہ میں خود اتقان کے لحاظ سے، پختگی کے لحاظ سے اس خالد کے مد مقابل زیادہ مضبوط ہوں، اور دوسرا کہ میں سننے کی صراحت بھی کر رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. اور جو دوسرا شخص ہے جس کا نام ہم نے خالد رکھا مثلا، تو وہ ایک تو حافظے کے اندر بھی کم ہے اور دوسرا ہے کہ وہ سننے کی صراحت بھی نہیں کر رہا. تو اب یہاں پر جو اس کی زیادتی ہے نا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر جو میں حدیث یعنی جو بات ذکر کر رہا ہوں اور ذاتی کم کر رہا ہوں، ذاتی کو ختم کر رہا ہوں، تو یہاں پر جو میری بات ہے اس کو قابل قبول شمار کیا جائے گا. کوئی سمجھ آئی؟ ان یقع التصریح بالسماع فی موضع زیادہ، یہ کہ واقع ہو صراحت، یہ کہ صراحت واقع ہو سننے کی، فی موضع زیادہ اضافت کی جگہ پر، زیادتی کی جگہ پر سننے کی صراحت واقع ہو. یعنی جس طرح میں نے صراحت کر دی کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اور یہ سننے کی صراحت اسی جگہ پر ہے
کہ جہاں پر ایک شخص جس کا نام ہم نے رکھا کہ خالد ہے، وہ وہاں پر کسی اور کا اضافہ بھی کر رہا ہے، میں یہاں پر سننے کی صراحت کر رہا ہوں اور وہ وہاں پر اضافہ کر رہا ہے۔ فَإِنِ اخْتَلَّ الشَّرْطَانِ، اگر دونوں شرطوں میں خلل واقع ہو، دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی، او واحد منہما، یا ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی، ترجحت الزیادۃ وقبلت، تو اس زیادتی کو راجح قرار دیا جائے گا، وہ زیادتی راجح قرار پائے گی، وقبلت اور قبول کر لی جائے گی۔ مثلا جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا، مثلا میں پختہ نہیں ہوں، مضبوط نہیں ہوں، اور میں اضافہ نہیں کر رہا، جبکہ جو دوسرا شخص ہے جس کا نام خالد ہے وہ پختہ ہے، وہ اضافہ کر رہا ہے، تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ اسی کی۔ یا پھر یہ کہ میں پختہ تو ہوں لیکن میں سننے کی صراحت نہیں کر رہا، سننے کی صراحت وہ کر رہا ہے، اگرچہ اس کا حافظہ مجھ سے کم ہے لیکن سننے کی صراحت وہ کر رہا ہے، تو اب اسی کی بات کو مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، واضح ہے یہ۔ وعد الاسناد الخالی من تلک الزیادۃ منقطعا، وعد اور شمار کیا جائے گا، الاسناد الخالی من تلک الزیادۃ، اس سند کو جو اضافے سے خالی ہے، اضافی راوی سے خالی ہے، جسے کہ میں نے ذکر کیا کہ میری سند، اس کے اندر کسی اضافی شخص کا ذکر نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اس خالی سند کو، اس زیادتی سے جو خالی سند ہے، اس کو شمار کیا جائے گا کہ منقطعان، کہ یہ منقطع سند ہے۔ اب یہاں پر ساری بات مجھ پر آ جائے گی کہ لگتا ہے کہ میں نے بیچ میں سے کسی کو حذف کر دیا ہے، کیونکہ جو اضافہ کر رہا ہے وہ مجھ سے حافظے میں مضبوط ہے، یا جو اضافہ کر رہا ہے وہ سننے کی صراحت کر رہا ہے، تو مانا کہ غلطی اب یہاں پر ہے میری سند میں۔ لیکن نہ انقطاع خفی، لیکن یہاں پر جو سند کے اندر انقطاع ہے، سند جو ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کے اندر انقطاع چھپا ہوا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الْمُرْسَلُ الْخَفِي، اور اسی کا نام مرسل خفی رکھا جاتا ہے، جیسا کہ یہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا۔ یہ پڑھا ہے یا ابھی نہیں پڑھا؟ پڑھ لیا۔ تو حدیث کی سند کے اندر اگر اضافہ ہے، زیادتی ہے، تو اس کو رد کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو اضافہ نہیں کر رہا وہ اضافہ کرنے والے سے زیادہ مضبوط ہو، پختہ ہو، متقن ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو اضافہ نہیں کر رہا وہ سننے کی صراحت کر دے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کی زیادتی کو قبول کیا جائے گا، اور جو زیادتی کرنے والا نہیں ہے تو اس کی سند کو منقطع سمجھا جائے گا۔ الاعتراضات الواردۃ علی ادعاء وقوع الزیادہ، اب یہاں حدیث کی سند کے اندر ایک شخص اضافہ کر رہا ہے اور دوسرا شخص حدیث کی سند کے اندر اضافہ نہیں کر رہا، راویوں کو اس نے کم کر کے، مثلا ایک راوی کو اس نے کم کر کے پیش کیا ہے، اس پر جو ہے وہ دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ یعترض، اعتراض کیا جاتا ہے، اعلی ادعاء وقوع زیادت، جہاں پر دعویٰ ہو زیادتی کے واقع ہونے کا، بے اعتراضین، دو اعتراض، جہاں زیادتی واقع ہو رہی ہو، جہاں زیادتی واقع ہو رہی ہو تو زیادتی کے واقع ہونے پر دو اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ وہ دو اعتراض یہ ہیں، ان کان الاسناد الخالی عن الزیادت بحرف عن فی موضع زیادہ فینبغی ان یجعل منقطعا، ان کان الاسناد الخالی عن الزیادت بحرف عن فی موضع زیادہ فینبغی ان یجعل منقطعا، ترجمہ یہ ہے، ان کان الاسناد الخالی، اگر ہے وہ سند جو کہ زیادتی سے خالی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ میری سند مثلا زیادتی سے خالی ہے، بحرف عن، اگر وہ عن کے ذریعے سے ہے، مثلا میں کہتا ہوں کہ شیخ صاحب سے یہ بات مروی ہے، اگر وہ عن کے ذریعے سے ہے، فی موضع زیادہ، زیادتی کے مقام پر، اور سامنے والا جو شخص ہے وہ زیادہ کر رہا ہے جبکہ میں زیادہ نہیں کر رہا، اور میں بھی روایت عن کے ذریعے سے کر رہا ہوں، مثلا میں سننے کی صراحت نہیں کر رہا، فینبغی ان یجعل منقطعا، تو پھر یہ بات لائق ہے کہ اس کو منقطع بنایا جائے، کیونکہ سننے کی صراحت وہ کر رہا ہے، میں سننے کی صراحت نہیں کر رہا، میں عن کے ذریعے سے روایت کر رہا ہوں، تو یہ لائق ہے کہ میری سند کو منقطع قرار دیا جائے۔ وَإِن كَانَ مُصَرَّحًا فِيهِ بِالسَّمَاعِ، اور اگر میں سننے کی صراحت کر بھی دیتا ہوں، وَإِن كَانَ مُصَرَّحًا، اور اگر ہے اس کے اندر صراحت کی ہوئی، بالسماع، سننے کی، اگر میں مثلا سننے کی صراحت کر بھی دیتا ہوں، احتمل ان يكون سمعه من رجل عنه اولا، تو اس میں بھی تو اس بات کا احتمال موجود ہے کہ ان يكون سمعه، کہ اس شخص نے سنا ہو، من رجل عنه، من رجل کسی آدمی سے، عنه اس سے اولا پہلے، ثم سمعه منه مباشرة، پھر اس نے اس سے براہ راست سنا ہو، ويمكن، یہ بات آئی سمجھ میں؟ دوسری صورت، یعنی جو دو احتمال ہیں وہ یہ کہ ایک شخص جس کا نام ہم نے لیا خالد، وہ کہتا ہے کہ شیخ زیاد صاحب سے ہے، اور شیخ زیاد صاحب کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی سے روایت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے روایت ہے، میں بھی عن استعمال کر رہا ہوں اور وہ بھی عن استعمال کر رہا ہے مثلا، تو یہاں پر بھی تو احتمال موجود ہے کہ میری سند کے اندر انقطاع ہو۔ پہلے اعتراض یہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے میں نے
مثلا شیخ زیاد صاحب سے سنا جس طرح خالد نے سنا تھا، اور پھر بعد میں نے شیخ صاحب سے خود سنا، میں نے بعد میں شیخ صاحب سے خود سنا، تو آگے جب میں اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کروں تو میں ڈائریکٹ کہوں کہ میں نے شیخ صاحب سے سنا ہے، حالانکہ پہلے میں نے زیاد صاحب سے سنا تھا اور زیاد صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب سے سنا ہے، اور بعد میں نے شیخ صاحب سے وہ حدیث براہ راست سنی، جبکہ اس شخص نے کیا ہے کہ زیاد صاحب سے سنی اور پھر زیاد صاحب نے شیخ صاحب سے سنی۔ تو یہاں پر بھی احتمال موجود ہے نا کہ میں نے پہلے کسی اور سے سنی، یعنی زیاد صاحب سے، اور پھر شیخ صاحب سنی، بعد میں براہ راست شیخ صاحب سے سنی، تو میں نے جب اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کی تو سند میں رجال کم سے کم ہونے چاہیے، لہذا میں نے براہ راست شیخ صاحب کا نام لے لیا، یہ بھی تو احتمال موجود ہے نا، دونوں احتمال سمجھ آ گئے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِمَا يَلِي، ممکن ہے کہ جواب دیا جائے اس کا جو مندرجہ ذیل ہے۔ اما الاعتراض الاول فهو كما قال المعترض، جہاں تک پہلے اعتراض کا تعلق ہے تو بات ایسی ہی ہے کہ جیسا کہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے، مثلا یہ کہ یہاں پر بھی انقطاع کا احتمال موجود ہے، اس نے بھی ان کے ذریعے سے روایت کی اور میں نے بھی ان کے ذریعے سے روایت کی، وہ اضافہ کر رہا ہے میں نہیں کر رہا، تو ہم یہ کیوں کہیں گے کہ جس نے اضافہ کیا ہے غلطی اسی سے ہوئی ہے؟ ممکن ہے کہ میری سند منقطع ہو، ٹھیک ہے نا، جس نے یہ اعتراض کیا ہم کہیں گے کہ اس کا اعتراض درست ہے، یہ بات ممکن ہے، احتمال موجود ہے کہ یہاں سند میری منقطع ہو اور میری سند میں ایک راوی حذف ہوا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ وَأَمَّا الْاعْتِرَاضُ الثَّانِي، جہاں تک دوسرے اعتراض کا تعلق ہے کہ اس نے پہلے کسی اور سے سنا اور بعد میں شیخ کا نام ذکر کیا، اور میں نے پہلے کسی اور سے سنا بعد میں جو ہے وہ اس نے شیخ کا نام ذکر کیا، اور بعد میں نے براہ راست شیخ سے سنا، ٹھیک ہے نا، اور پھر بعد میں جب میں نے شاگردوں کو حدیث بیان کی تو بیچ میں سے اس راوی کو ہٹا دیا کہ جس کو میرا ساتھی ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، فالاحتمال المذکور فیہ ممکن، مذکورہ احتمال بھی ممکن ہے، لیکن العلماء لا يحکمون علی الزیادۃ بانها وهم الا مع قرینۃ تدل علیہ، لیکن علماء نہیں حکم لگاتے کسی زیادتی پر بانہا وہم کہ یہاں پر اس کو وہم لاحق ہوا ہے، الا مع قرینۃ تدل علیہ، مگر کسی اشارے کی بنا پر جو اشارہ اس کے اوپر دلالت کراؤ، ایسے ہی نہیں کہتے کہ مثلا اس کی سند میں اضافہ ہے، یہاں پر اضافہ لگ رہا ہے مگر کوئی نہ کوئی اشارہ پایا جاتا ہے، مثلا اشارہ یہ کہ جس کا وہ بیچ میں نام ذکر کر رہا ہے اس سے ملاقات اس کی ثابت ہی نہیں ہے، جس کا آگے وہ نام ذکر کر رہا ہے نا، جس کا آگے نام ذکر ہے اور بیچ میں اضافی جو اس نے نام ذکر کیا ہے، اس کی اور اس کے آپس میں کوئی ملاقات ہے ہی نہیں، اگلا تو اس کا شیخ ہے لیکن جس کا وہ بیچ میں نام ذکر کر رہا ہے وہ اس کا شیخ ہے ہی نہیں، اس سے ملاقات ہی نہیں کی، تو یہاں پر احتمال کیا ہوگا کہ اسی سے غلطی ہوئی ہے، اگرچہ وہ میرا ساتھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم دونوں نے مثلا شیخ صاحب سے براہ راست سنا لیکن بیچ میں وہ کسی اور اضافی شخص کا ذکر کر دیتا ہے، تو مانا یہ کہ جس کا وہ اضافی نام ذکر کر رہا ہے کبھی اس سے ملا ہی نہیں، تو مانا ہے کہ احتمال کیا ہوگا کہ غلطی اسی کو لاحق ہوئی ہے، مجھے نہیں ہوئی۔ کچھ آیا سمجھ؟ اشہر المصنفات فی، اس موضوع میں جو مشہور ترین تصنیفات کے متصل سندوں کے اندر کچھ راویوں کو بڑھایا گیا، کچھ علماء نے ایسی سندوں کو تلاش کیا اور سندوں کو تلاش کرنے کے بعد اس طرح کی کتاب لکھی، اور وہ کتاب خطیب بغدادی کی ہے جس کا نام ہے تمییز المزید فی متصل الاسانید، متصل سندوں کے اندر جو اضافہ کیے ہوئے راوی ہیں ان کو جدا کرنا، متصل سند میں جو اضافہ کیے ہوئے راوی ہیں ان کو جدا کرنا، یہ کتاب کا نام، اس کا معنی ہے۔ بہرحال اس کے اندر دو باتیں کافی پیچیدہ تھیں کہ زیادتی کو رد کرنے کے لیے شرطیں، اور دوسرے نمبر پر زیادتی کے واقع ہونے پر جو ہے اعتراضات کچھ وارد ہوتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ مخالفت الثقات کی چوتھی قسم ہے المضطرب، یہ جو المضطرب طوا پر پی ڈی ایف نسخے کے اندر جو شد دی ہوئی ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف جو ہے وہ مشدد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ المضطرب یا تو یوں ہوتا نا المضطرب، تو وہ تو بالکل ہی غلط ہے، تو المضطرب ہے اور یہ شد جو دی ہوئی ہے یہ غلط ہے۔ مضطرب اضطراب، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اضطراب کسے کہتے ہیں؟ بے چینی، پریشانی، تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ بھی یہاں پر پایا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لغت میں مضطرب هو اسم فاعل من الاضطراب، باب افتعال سے اضطراب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، وهو اختلال الامر وفساد نظامه، اضطراب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے کے اندر خلل کا واقع ہونا، کسی معاملے کا مخلل ہونا، کسی معاملے کے اندر خلل واقع ہو جائے، پریشانی واقع ہو جائے، وہ فساد نظامی، اور اس کا نظام بگڑ جائے، کسی چیز کا نظام بگڑ جائے۔ وَأَصْلُهُ مِنْ اضطراب الموج، یہ جو لفظ ہے اضطراب، یہ لغت میں اضطراب الموج سے لیا گیا ہے، موج سمندر کی موجیں ہوتی ہیں۔ اذا کثرت حرکتہ،
اضطرابت الموج تب کہتے ہیں یا اضطراب الموج تب کہتے ہیں کہ جب ان کی حرکتیں بہت زیادہ ہوں، وضرب بعضہ بعضا، اور موج ایک دوسرے کے اندر داخل ہو رہی ہوں، موجیں سمندر کی موجیں جب ان کے اندر کثرت سے حرکت ہونے لگے، کثرت سے وہ سمندر کے کنارے پر آ کر لگیں، اور پھر موجیں یعنی ایک ابھی پوری ہو ہی نہ اور پھر وہ دوسری کے اندر داخل ہو جائے، تو اس صورت میں کہتے ہیں اضطرب الموج، کہ موجوں کے اندر اضطراب پیدا ہوا، پریشانی پیدا ہوئی، ان کا جو معاملہ تھا اس کے اندر خلل واقع ہوا، اور ان کا جو نظام، جو ان کی ترتیب تھی، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو اضطراب کے اندر خلل اور بگاڑ کا معنی پایا جاتا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ حدیث مضطرب ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ انتہائی اہم جو ہے یہ باتیں ذکر ہو رہی ہیں کہ بس اوقات حدیث کے اندر ہمیں اضطراب نظر آتا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں حدیث مضطرب اسے کہتے ہیں کہ ما رویہ علی اوجہ مختلفۃ متساویۃ فی القوہ، ایسی حدیث کہ جس کو روایت کیا گیا ہو، ایسی حدیث کہ جس کو روایت کیا گیا ہو علی اوجہ مختلفۃ، مختلف وجوہات پر، مختلف وجوہات پر ایک حدیث کو روایت کیا گیا ہو، متساویۃ فی القوہ، اور وہ طاقت میں، قوت میں ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ مثلا ایک حدیث، جیسے کہ آگے مثال سے آ رہا ہے، ایک حدیث میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا جبکہ دوسرے میں اس کام سے منع کیا گیا، ایک میں کہا گیا کہ یہ فرض ہے، دوسرے میں کہا گیا کہ سنت ہے، ایک میں کہا گیا کہ یہ کام کرو، دوسرے میں کہا گیا کہ یہ کام نہ کرو۔ اب یہاں پر کچھ تو اقدامات علماء کرتے ہیں نا، مثلا دو حدیثوں کے اندر آپس میں اعتراضات ہوں، اگر دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوں تو علماء کیا کرتے ہیں؟ تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر راجح مرجوح، اور اگر راجح مرجوح بھی نہ ہو تو پھر ناسخ منسوخ، اور اگر ناسخ منسوخ بھی نہ ہو تو پھر توقع بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو معنی یہ کہ جب توقع بھی اختیار کریں گے اور کسی حدیث کو رد بھی نہیں کر سکتے، اس کا معنی یہ کہ دونوں کے اندر طاقت پائی جاتی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مثلا جب ترجیح بھی نہیں ہو سکتی، جمع بھی نہیں ہو سکتا، ناسخ منسوخ بھی نہیں ہے، چلو ایک کو رد کر دو دوسری کو لے لو؟ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دونوں حدیثوں کے اندر قوت پائی جاتی ہے۔ یہ آپ پیچھے جو پڑھتے ہیں نا، توقع اختیار تبھی کرتے ہیں کہ جب دونوں حدیثوں کے اندر قوت پائی جاتی ہے، دونوں کے راویوں کو دیکھتے ہیں، دونوں کے تمام تر معاملات کو دیکھا اور بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، توقع اختیار کرتے ہیں، تو اس وقت حدیثوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر احادیث کے اندر اس طرح پایا جاتا ہے۔ تو یہ مخالفت الثقات کہاں سے آ گئی؟ اس میں حدیثوں کے اندر اگر اضطراب پایا جائے، دونوں کے اندر نہ جو وہ تطبیق ہو، نہ راجح مرجوح ہو، نہ نسخ ہو، تو اس میں مخالفت الثقات کہاں سے آئی؟ اس طرح کہ ہر ثقہ دوسرے کی مخالفت کر رہا ہے۔ آسان سی بات ہے، سمجھ آیا؟ تو ہر ثقہ دوسرے کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کام ایسے ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، تو یہاں پر ہر ثقہ دوسرے کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا آگے ہے، کہتے ہیں کہ ما رویہ، ایسی حدیث کہ جس کو روایت کیا گیا ہو اعلی اوجہ مختلفۃ، مختلف وجوہات پر، مختلف چہروں پر، مختلف وجوہات پر، متساویۃ فی القوہ، اور وہ تمام وجوہات قوت میں ایک دوسرے کے برابر ہوں کہ کسی ایک کو رد نہ کر سکتے ہوں۔ یہ تو تھی تعریف، اب کریں گے تعریف کی تشریح، شرح و تعریف۔ اے هو الحدیث الذی یروى علی اشکال متعارضۃ متدافعۃ، وہ حدیث کہ جس کو روایت کیا جائے متعارض شکلوں پر، ایسی شکلوں پر کہ جس میں دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارض ہو، متدافعۃ، ایسی شکلوں پر کہ دونوں احادیث ایک دوسرے کو دھکیل رہی ہوں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، ایسی حدیث کو جس کو روایت کیا جائے ایسی شکلوں پر کہ دو شکلیں باہم متعارض ہوں، متدافعۃ، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، بحیث لا یمکن التوفیق بینہما ابدا، اس طور پر کہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرنا کبھی بھی ممکن نہ ہو، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اس میں توقع اختیار کرتے ہیں۔ وَتَكُونُ جَمِيعُ تِلْكَ الرِّوَایَاتِ مُتَسَاوِیَةً فِی الْقُوَّةِ، مشکل آثار، امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، نہیں وہ اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ضرور اس طریقے سے کچھ باتیں ہیں، لیکن وہاں پر جو غیر مفہوم احادیث ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ان کو وہ بھی، یعنی اس بارے میں کچھ خاص نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو مراجع یہاں پر جو ذکر کریں گے، تو اس کے اندر جن کتابوں کے انہوں نے نام ذکر کیے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے اس کتاب کا نام ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ کتاب اس بارے میں خاص نہیں ہے، بلکہ ایک ہی کتاب کا نام ذکر کیا ہے، المخترب فی بیان المسترب۔ ایسی حدیث کہ جس کو روایت کیا جائے باہم ٹکرانے والی شکلوں پر، ایک دوسرے کو دھکیلنے والی شکلوں پر، اس طور پر کہ ان کے درمیان موافقت پیدا کرنا کبھی بھی ممکن نہ ہو،
वतकूनु जमीउ तिलका रिवायात मुतसावियतन फिल कुव्वा, और वो तमाम रिवायतें कुव्वत में बराबर हों। दोनों रिवायतें जो आपस में टकरा रही हैं, या तीन रिवायतें, दो एक तरफ है एक एक तरफ है, या दो एक तरफ है तीन एक तरफ है, बहरहाल जिन हदीस का आपस में टकराव है सब की सब कुव्वत में बराबर हो, मिन जमीउल वजूह, तमाम वजूहात से, सनद के एतबार से भी और मतन के एतबार से भी। बिहाइतु ला युमकिनु तरजीहु इहदाहा अला अल-उखरा बिवजह मिन वजूह तरजीह, इस तौर पर कि उनमें से किसी एक को दूसरे पर तरजीह देना मुमकिन ना हो तरजीह की वजूहात में से किसी भी वजह से। दोनों के दरमियान कुव्वत बराबर पाई जाती है। तरजीह की जो वजूहात होती हैं बहुत सारी होती हैं। मसलन मुलाजमतु शेख, ये वजूह की तरजीह होती है कि एक बंदा, उसने शेख के साथ ज्यादा अरसा गुजारा है, दूसरे कम गुजारा है, तो किसकी बात को तरजीह होती है? जिसने ज्यादा गुजारा है। और इसी तरह एक शख्स है जो कि यानी अहले मदीना से रिवायत करने में मारूफ है और मसला भी मदीने में हुआ, जबकि दूसरा शख्स जो है वो किसी और इलाके का रहने वाला है और वो अहले मदीना के दौरान कोई मसला हुआ और उसको बयान कर रहा है, दोनों की बात टकराती है, तो किसकी बात ली जाएगी? वो जो अहले मदीना। तो इस तरह से कुछ वजूहात होती हैं कि जिनके बिना पर एक रिवायत को दूसरी रिवायत पर तरजीह दी जाती है। जब सारी वजूहात बराबर बराबर हों तो हम कहेंगे कि आखिर कुछ तो हो कि जिस बिना पर जो है एक को दूसरे पर तरजीह दी जाए। मसलन जिस तरह हमारे यहाँ देखते हैं ना कि अगर दो तालिब इल्म होते हैं, दोनों के नंबर बराबर होते हैं और इनाम बड़ा हो और एक ही इनाम हो, तो इंतहाई बारीक बीनी के साथ जायजा लेते हैं कि कहीं पर किसी की कोई गलती निकल आए तो एक को हटाकर दूसरे को पहली पोजीशन देते हैं। लेकिन जब मुकम्मल बराबर हो तो फिर क्या करते हैं? दोनों को इनाम नहीं देते, क्योंकि इनाम कीमती होता है। या फिर दोनों को दे देते हैं, अगर सस्ता हो तो दोनों को पहली पोजीशन दे देते हैं। यहाँ तो क्या मिलते हैं? वो शीशे की जो वो शील्ड वही मिलती है ना बस। यहाँ तो सस्ते में काम चला लेते हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी किताबें मिलती हैं तलबा को। नहीं, कुरान अंदाजी नहीं कर लेते। कुरान अंदाजी में फिर एक जाहिर बात है कि उसका हक मारा जाता है, इल्ला ये कि कुछ ऐसा मामला हो कि किसी इजाफी चीज यानी हक ना हो, और फिर ऐसी सूरत में फिर कुरान अंदाजी कर ली जाती है। सही। तो ये तारीफ की तशरीह थी। शुरू तो तहक्कुकुल इस्तिराब। हम कब कहेंगे कि अहादीस के अंदर इस्तिराब पाया जाता है? इस्तिराब के पाए जाने की शर्तें। हम कब किसी के ऊपर हुक्म लगाएंगे कि अहादीस के अंदर इस्तिराब पाया जाता है? उसके लिए कुछ शर्तें हैं। ये तबय्यनु मिनन नदर फी तारीफ अल मुस्तरिब व शरही, मुस्तरिब की तारीफ और मुस्तरिब की तशरीह से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अन्नहु ला युसम्मल हदीस मुस्तरिबन इल्ला इदा तहक्कक फी शर्तान, कि किसी भी हदीस का नाम मुस्तरिब नहीं रखा जाता मगर जब उसके अंदर दो शर्तें पाई जाएं। मुस्तरिब की तारीफ, इसमें तनसीह का जिक्र नहीं, नसख, इस्तराब के अंदर नसख नहीं होता। वो हमने जिक्र किया था कि जब दो बाहम मुताआरिद रिवायतों को दरमियान ये जो जमा किया जाता है तो उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, और आखिरी शक्ल जहां पर दो रिवायतों के दरमियान जमा करना मुमकिन ही ना हो, जहां तवक्कुफ इख्तियार किया जाता है, जो चौथा इक़दाम है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो वहां पर कहा जाता है कि हदीस के दरमियान आपस में इस्तराब पाया जाता है, तो नसख का वहां पर जिक्र नहीं होता। नसख तो यूं समझिए कि वो तीसरा इक़दाम होता है, तीसरा स्टेप जो हदीस को जमा करने के लिए उठाया जाता है, वो कहा जाता है कि एक रिवायत नासिख है दूसरी मनसूख, वो तीसरा कदम होता है। तारीफ के अंदर गौर व फिक्र करने से और तारीफ की तशरीह से मालूम होता है कि मुस्तरिब का नाम मुस्तरिब उसी सूरत में रखा जाता है कि जब उसके अंदर दो शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त यह है इख्तिलाफ रिवायात हदीस, हदीस की रिवायतों का इख्तिलाफ, आपस में एक दूसरे से टकराओ, बेहैथ ला युमकिनुल जमअ बैनहुमा, इस तौर पर कि दोनों के दरमियान जमा मुमकिन ना हो। मसलन इख्तिलाफ है लेकिन जो है वो जमा कर लिया गया, तत्बीक दे दी गई, तो हम ये नहीं कहेंगे हदीस के अंदर इख्तिलाफ पाया जाता था और तत्बीक दे दी गई, उस वक्त हदीस का नाम मुस्तरब नहीं रखा जाएगा। और इसी तरह राज मरजू और नासिर मंसूख की सूरत में भी अहादीस के महज टकराव को बाहम तारुफ का नाम जो है वो इस्तराब नहीं रखा जाता, मगर तब कि जब दोनों अहादीस के दरमियान जमा करना मुमकिन ही ना हो। और दूसरी बात ये कि मसलन दो अहादीस के दरमियान आपस में टकराव तो है, लेकिन एक सही है दूसरी ज़ईफ है, ना उनके दरमियान तत्बीक है, ना उनके दरमियान राज मरजू है, ना नसख है। एक सही है दूसरी ज़ईफ है, तो क्या करेंगे? सही को तरजीह, सही को ले लेंगे। यहाँ राज मरजू का भी कोई मामला नहीं होगा कि सही सही है, ज़ईफ ज़ईफ तो लिहाजा सही को रद्द कर देंगे। तो इसका नाम यहाँ पर भी इस्तराब नहीं रखा जाएगा कि सही हदीस के खिलाफ सही हदीस है वो उससे टकरा रही है लिहाजा इस्तराब है, नहीं। कहते हैं कि तसाबिर रिवायत फिल कुव्वा, इस्तराब नाम तब रखा जाएगा कि जब दोनों रिवायतें कुव्वत के अंदर बराबर हों, बिहैथु ला युमकिनु तर्जीह रिवायतन अला उखरा, इस तौर पर कि एक रिवायत को दूसरे पर तरजीह देना नामुमकिन हो। अम्मा इदा तरज्जहत इहदा रिवायात अला उखरा, अगर एक की रिवायत दूसरी रिवायत पर राजिह करार पाए, दो हदीस का आपस में टकराए, हम कहते हैं ये राजिह और ये मरजू है। औ अमकन अल जमअ बैनहुमा बिशक्ल मकबूल,
یا دونوں احادیث کے درمیان جمع کرنا ممکن ہو، ایسی جمع کرنے کی شکل جو قابل قبول ہو. جس طرح کچھ احادیث کے اندر آپس میں تعارض پڑا کہ یہ ایک احادیث ہیں، لیکن ان کے درمیان علماء نے جمع کیا، تطبیق دی ہے. مثلاً مشہور مسئلہ ہے کہ عورت اگر نہا لے تو مرد اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کر سکتا، اور دوسرے حدیث میں آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کے غسل کرنے کے بعد ان کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا. کیونکہ کیا تطبیق دیتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اگر حدیث کے اندر منع آتا ہے کہ اگر مرد نہا لے اور عورت کا پانی بچا ہوا ہو، عورت اگر نہا لے اور اس کے غسل کا پانی بچ جائے تو مرد اس پانی سے نہیں نہا سکتا. منع کیا گیا ہے کہ عورت نہا کر چلی گئی، بالٹی میں پانی بچ گیا، مرد اگر اس کے پانی سے نہ نہائے. جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ام المؤمنین کے غسل کرنے کے بعد جا کر غسل کیا. بارک اللہ. عورت اگر سمجھدار ہے، طہارت کے احکامات سے واقف ہے، تو پھر اس کے استعمال شدہ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں پر احتمال ہے، مثلا عورت جاہل ہے، اس کے طہارت کے احکامات سے واقف نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے پانی کا کیسا استعمال کیا ہوگا، تو شکوک و شبہات جنم لیں گے، لہذا اس صورت میں استعمال ہے. تو یہ قابل قبول شکل ہے. دو حدیث کے اندر آپس میں ٹکراؤ تھا، ایک قابل قبول شکل تھی، علماء نے اس کو لے لیا. نہیں، یہاں جنبی اور غیر جنبی کے معاملات نہیں ہیں. اما اذا ترجحت احدى الروایات الى الاخرى، اگر ایک روایت دوسری روایت پر راجح قرار پائے، او امکن الجمع بینہما بشکل مقبول، یا ان دونوں احادیث کے درمیان ایک قابل قبول شکل میں جمع کرنا ممکن ہو، فإن صفت الاضطراب تزول عن الحدیث، تو ایسی صورت میں حدیث پر جو ہم نے اضطراب کے وصف کا اطلاق کیا تھا، اس کے اوپر جو ہم نے اضطراب کا وصف لگایا تھا، اضطراب کا وصف اسے زائل ہو جائے گا. کب؟ جب ایک راجح دوسری مرجوح ہو، یا دونوں کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہو. اگر جمع کر لیا گیا یا ایک کو راجح دوسری کو مرجوح قرار دیا گیا، تو اسی صورت میں جو اضطراب کا وصف تھا دونوں حدیثوں سے ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. سمجھدار بندہ کو عورت کی عادات اتوار سے معلوم ہو جاتا ہے تجرباتی زندگی میں، تو پھر مرد بھی سمجھ جاتا ہے کہ عورت سمجھدار ہے کہ نہیں ہے. وَنَعْمَلُ بِالرِّوَایَةِ الرَّاجِحَةِ فِي حَالَةِ الترجیح، ترجیح کی حالت میں جو راجح روایت ہے ہم اس پر عمل کریں گے. او نعمل بجمیع الروایت فی حالت امکان الجمع بینہما، یا پھر یہ ہے کہ جمع کے امکان کی صورت میں ہم تمام روایات پر عمل کریں گے، یا ہم عمل کریں گے تمام روایتوں پر اگر ان تمام روایات کے اندر جمع کرنا ممکن ہو. اب آگے ہے اقسامہ، حدیث مضطرب کی اقسام. اضطراب کہاں کہاں واقع ہوتا ہے؟ کیا محض سند کے اندر، یا متن کے اندر، یا دونوں کے اندر؟ تو یہ اس کے احکامات ہیں، کوشش کرتے مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه الى قسمين، تقسیم ہوتی ہے مضطرب اضطراب کے واقع ہونے کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف. حدیث مضطرب کی دو قسمیں، مضطرب السند و مضطرب المتن، دونوں قسمیں ہیں. ووقوع الاضطراب فی السند اکثر، لیکن سند کے اندر جو اضطراب واقع ہوتا ہے وہ متن کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں راویوں کے نام ہوتے ہیں تو یہاں اضطراب زیادہ واقع ہوتا ہے. مضطرب السند کی مثال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اراک شبت، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں. قال شیبتنی ہود و اخواتها، 5 منٹ رکیں گے تو نماز شروع ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. امام دار قطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہذا مضطرب، یہ جو حدیث ہے نا جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صورتوں کی وجہ سے بڑھاپے کا ذکر ہے، تو اس حدیث کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے احادیث میں. فإنه لم يروى إلا من طریق ابی اسحاق، یہ حدیث نہیں ہے مروی مگر ابو اسحاق کی سند ہے. حدیث کے اندر مدار جو ایک راوی ہے وہ ابو اسحاق ہے. وقد اختلف فيه على نحو 10 اوجه، 10 وجوہات پر اس حدیث میں اختلاف کیا گیا ہے. فمنهم من رواه مرسلا، کسی نے اس حدیث کو مرسل روایت کیا ہے. حدیث مرسل آپ جانتے ہیں کہ انقطاع کہاں ہوتا ہے؟ شروع میں، درمیان میں، آخر میں؟ آخر میں، حدیث کی سند کی آخر میں. ومنهم من رواه موصولا، اور کسی نے اس حدیث کو موصول روایت کیا ہے، یعنی سند کے اندر کوئی انقطاع نہیں ہے. ومنهم من جعله، اب بیچ میں جو نا وہ بحث شروع ہو جاتی ہے کیا جواب صحیح ہے، بس جواب ہو گیا ٹھیک ہے.
ومنهم من جعله من مسند ابی بکر، کسی نے اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسانید کے اندر ذکر کیا ہے ان کی روایات میں. ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشہ وغیر ذلك، کسی نے اس کو سعد رضی اللہ عنہ، کسی نے اس کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مسند سے قرار دیا ہے. ورواته ثقات، اب جس بھی سند کو اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ مرسل ہو یا موصول ہو، چاہے وہ ان تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی سند سے ہو، ہر ایک کے راوی ثقہ ہیں. لا يمكن ترجیح بعضهم على بعض، بعض کو بعض پر ترجیح دینا ممکن ہی نہیں ہے. والجمع متعذر، اور جمع کرنا بھی دشوار ہے. اب کیا کہیں گے اس حدیث کے بارے میں، اصل میں اس حدیث سے راوی کون ہے، کیا یہ حدیث مرسل ہے یا موصول ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو لہذا اس حدیث کی سند کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے. مسند، جی ہاں، مسند عائشہ. تو یہ تھی سند کے اندر اضطراب کی مثال. مضطرب المتن کی مثال ما رواه الترمذی عن شریک عن ابی حمزہ عن شعبی عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ. مسند عائشہ کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں بار بار. شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسند حدیث کسے کہتے ہیں. حدیث جب مسند کہا جاتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اور اگر کسی صحابی کی طرف مسند کی نسبت ہو اس صورت میں معنی ہوتا ہے کہ اس صحابی کی تمام مرویات کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہو. مسند عائشہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تمام مرویات جمع ہیں. کون سی حدیث قبول کریں گے؟ سب قبول کریں گے. یہ حدیث ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، بلا شبہ البتہ مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. بندہ زکات ادا کرے اور سمجھے کہ پورا سال میں نے ایک تھیلا بھی خرچ نہیں کرنا، تو مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. اس روایت کیا ابن ماجہ نے اس سند کے ساتھ. اس کے اندر الفاظ ہیں لیس فی المال حق سوى الزکاۃ، مال میں زکات کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. بندے نے زکات دے دی، اللہ کا حق جو واجب تھا وہ ادا کر دیا، اب وہ پابند نہیں ہے. اب دونوں حدیثوں میں جو ہے وہ آپس میں تعارض ہے. قال العراقی فہذا اضطراب لا يحتمل تأویل، یہ اضطراب ہے جس میں تأویل کی کوئی گنجائش نہیں، تأویل کا متحمل نہیں ہے. لیکن بہرحال علماء نے جمع کرنے کی کوشش کی کہ مال میں زکات کے علاوہ حق ہے، اور وہ یہ کہ مثلا کسی کو عاریتاً کوئی چیز دی جائے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی زکات کے علاوہ بھی حق ہے. اور جس نے کہا کہ مال میں زکات کے علاوہ حق نہیں ہے تو مطلب وہ حق واجب نہیں ہے. تو یوں جو ہے وہ کچھ کر کے مختلف جو ہے انہوں نے باتیں ذکر کر کے، لیکن بات یہ ہے کہ حدیث کی سندیں قوت کے اعتبار سے برابر ہیں، اور دونوں حدیثوں کے درمیان نہ تو جمع کرنا ممکن ہے، نہ ترجیح دینا ممکن ہے، اور نہ ناسخ منسوخ کا معاملہ ہے. تو حدیث کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے. ممن یقع الاضطراب، اضطراب کس سے واقع ہوتا ہے؟ عام طور پر اضطراب کے اندر واقع کون ہوتا ہے؟ قد یقع الاضطراب من راو واحد، کبھی تو اضطراب ایک راوی سے ہوتا ہے، بأن یروی الحدیث علی اوجہ مختلفۃ، کہ وہ اس حدیث کو مختلف وجوہات پر روایت کرتا ہو، کبھی کسی صحابی سے، کبھی کسی صحابی سے، کبھی کسی شیخ سے، کبھی کسی شیخ سے. تو یہ اضطراب ایک شخص کو ہو. وقد یقع الاضطراب من جماعت، اور کبھی اضطراب پوری جماعت سے واقع ہوتا ہے، پوری جماعت. بأن یروی کل منہم الحدیث علی وجہ یخالف روایت الاخرین، اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک حدیث کو روایت کرتا ہے ایسی وجہ پر جو دوسروں کی روایت کے مخالف ہو. ہر ایک ثقہ ہے، ہر ایک قابل اعتبار ہے، ہر ایک متقن ہے، لیکن ہر ایک روایت میں دوسرے کی مخالفت بھی کر رہا ہے. تو بسا اوقات اضطراب کبھی تو ایک شخص سے ہوتا ہے اور کبھی پوری جماعت سے. اور ایک شخص کبھی حدیث کو کیسے روایت کرتا ہے، کبھی کیسے روایت کرتا ہے، اور کبھی بسا اوقات پوری جماعت ہوتی ہے کہ جن کی حدیث آپس میں ٹکراتی ہیں. تو اضطراب کی وجہ سے حدیث کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا؟ یہاں پر توقف اختیار کیا جاتا ہے. رد اس لیے نہیں کیونکہ رباط ثقہ ہے اور رد کا کوئی سبب نہیں ہے، تو توقف ہوتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو راوی جس سے اضطراب واقع ہوتا ہے، اور اضطراب کثرت سے واقع ہو، اگر اضطراب جس سے واقع ہو ایک ہی ہو اور کثرت سے اضطراب واقع ہو، صرف ایک روایت میں نہیں مختلف روایات میں، تو پھر ایسی صورت میں اس کی روایت کو رد کیا جائے گا. یہاں توقف اختیار نہیں کیا جائے گا کہ ایک بندے نے کبھی ہاں کہا ہے کبھی نہ کہا ہے، اب بندہ غور کرے کہ اس کی کون سی بات صحیح ہے. مانا کہ اس بندے کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. وہ سبب وضاف المسترب، اور حدیث مسترب اس کے ضعیف ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان الاضطراب یشعر بعدم ضبط رواته، اس لیے کہ اضطراب یہ احساس دلاتا ہے، یہ شعور دیتا ہے، اس بات کا وہ پتہ دیتا ہے کہ بعدم ضبط رواته، کہ اس کے جو مسترب راوی ہیں وہ اپنے حافظے کے اندر ضابط نہیں ہیں، اپنے حافظے کے اندر پختہ نہیں ہیں. مسترب روایت کے ضعیف ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ
ان الاضطراب بلا شبہ جو اضطراب ہوتا ہے یشعر وہ شعور دیتا ہے کہ بے عدم ضبط رباط ہی کہ اس کے راوی جو ہیں وہ ضابط نہیں ہے. اور اس میں جو مشہور ترین تصنیف ہے وہ ہے المقترب فی بیان المسترب. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس طرح کی احادیث کو جمع کیا ہے کہ جن احادیث کے اندر آپس میں ٹکراؤ اور اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے اور ترجیح جمع اور نسخ کی کوئی صورت نہیں ہے, جن احادیث میں توقف اختیار کیا گیا ہے. جی, جنہوں نے 5 منٹ کہے تھے ہم ان کو 6 منٹ دے رہے ہیں, بولیے. متعذر کا مطلب ہے کہ دشوار, مشکل. با جماعت نماز پانے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم تشہد ملے, نیت کر کے نکلنے سے, ایک رکعت ملنے سے. یہ سوال سمجھا دیں مسترب حدیث کا حکم عمل میں کیا ہے. تو احادیث پر جب توقف کیا جاتا ہے تو مطلب دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. جی ہاں, نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا, یہ ہم نے سنن نسائی کے اندر ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ باب حد ادراک الجماع, جماعت کے پانے کی حد کیا ہے. وہاں پر امام نسائی رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی تھی کہ اگر کوئی شخص گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے اور وہ مسجد کے اندر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نماز ہو چکی ہے, نماز ہو چکی ہے, تو اس کو بھی جماعت کا ثواب ملتا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ با جماعت نماز پانے کے لیے ضروری ہے کہ تشہد ملے, تو پھر اس کو جو ہے وہ جماعت کا ثواب ملے گا, یا نیت کے گھر سے نکلے پھر بھی اس کو جماعت کا ثواب ملے گا, یا ایک رکعت ملے پھر جماعت کا ثواب ملے گا. تو اسی صورت میں ظاہری بات ہے کہ جماعت کا ثواب کب ملے گا, جماعت کب آئے گا, صرف نیت کر کے نکلنے سے. واضح ہے. یہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف محدثین نے مختلف صحابہ کرام سے سنا ہو. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وہ کتنی ہے تعداد واللہ عالم, کچھ معلوم نہیں ہے, کتاب کو دیکھا جائے گا تو پھر ہی معلوم ہو سکتا ہے.